ضرورت نہیں ہے, وہ ہوتا ہے. مگر اس کے بعد پھر انڈیا کا ٹور آ گیا, کیونکہ وہ ٹیسٹ میچز ہمارے لاہور میں, وہ خیر جو بھی ڈیسیجن ہو, انگلینڈ کا ٹور ختم ہوا, انڈیا کا ٹور آیا. لاہور والا میچ تو بالکل اور مجھے پھر دوسرا ٹیسٹ مجھے پھر فیصل آباد کھلا دیا. ہاں ڈیڈ وکٹ تھی بالکل, جس پہ میرا خیال مور دین 1000 رن بنے دونوں ٹیموں میں. وہ بھی ڈیڈ وکٹ تھی. خیر میں نے بولنگ وہاں پہ جان سے کی, ایک دو سلپیں بھی لگی جو کہ ڈراپ ہوگی. ایک وکٹ میں نے وہاں پہ لی آ کے, میرا خیال ہے اپنا اس کو لیفٹی کو آؤٹ کیا, یوراج سنگھ کو. وہاں پہ میں نے آؤٹ کیا. خیر بولنگ میں نے بہت اچھی کی تھی. پھر آ گیا کراچی ٹیسٹ, وہ ڈیسائیڈ والا ٹیسٹ تھا, کیونکہ پہلا لاہور میں بھی وہ ڈرا ہو گیا تھا ٹیسٹ, فیصل آباد بھی ڈرا ہو گیا تھا. تو اس پہ پھر تھوڑا سا پھڈا ہوا کہ کس کو کھلانا فاسٹ بولنگ میں. اب سمی تھا چوائس تھی, سمی تھا, عمر گل تھا, رانا تھا, یا میرا خیال راؤ تھا, یہ 4-5 ہم فاسٹ بولر ہیں. مگر میری سائڈ لی پھر باب المر نے. اچھا, اس پہ شاید مجھے وہ 50-50 تک کھلا رہے ہیں یا نہیں کھلا. باب المر نے کہا یار اس نے بہت اچھی بولنگ کی ہے, لائن لینتھ پہ کی ہے, نو ڈاؤٹ وکٹیں نہیں ملی, کیونکہ ان کے بھی 5 آؤٹ پہ 500 تھے, ہمارے بھی 5 آؤٹ پہ 500 تھے. تو اس نے کہا یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی, آصف کو کھلاتے ہیں. میرے سے اس نے بات کی کہ تم فٹ ہو, ایوری تھنگ اوکے. میں نے کہا اوکے. اس نے کہا تم کھیل رہے ہو. پھر وہ ٹرننگ پوائنٹ ایسا ہوا کہ اس سے پہلے میں ایک سوئنگ کرتا تھا, آؤٹ سوئنگ. اچھا, اب شعیب بھائی لگ گئے فرسٹ اوور میں ود دا ونڈ. ٹھیک ہے, مجھے بال ملا اگینسٹ دا ونڈ. یہ میرا خیال جو کرکٹر ہے ان کو تو پتا ہوگا, جو فاسٹ بالر ہے, کہ ود دا ونڈ بالنگ کرنا اور اگینسٹ دا ونڈ بالنگ کرنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے. تو وہاں ونڈ کے ساتھ بھاگتا ہے بندہ تو وہ تھوڑا انرجی اس کی کم لگتی ہے, اگینسٹ دا ونڈ بھاگتا ہے تو وہ انرجی زیادہ لگتی ہے. تو میں نے اس وہاں پہ دیکھا کہ میں نے کہا یار ایک تو اگینسٹ دا ونڈ آ گیا ہوں, یہ کراچی میں ہوا بھی ٹھیک ٹھاک چلتی ہے, تو میں اگینسٹ دا ونڈ آیا. میں نے 2-3 شاٹ کر لیے, ایک سٹیپ رن اپ شاٹ کر لیا. اچھا, انرجی کنزرو کرنے کی میں نے کہا کہ مجھے لمبی تو بالنگ کرنی پڑے گی, کیونکہ شعیب بھائی نے تو 5 اوور کرنے ہیں, 4 کرنے ہیں, تو میں تو کروں گا لمبی بالنگ. تو میں نے 3-4 سٹیپ کم کر لیے. یہ خود ہی ڈیسیشن لیا تھا, وہ خود ہی ڈیسیجن لینا تھا. میں نے وہ کم کیے. پھر میں نے 2 بال کیے, تو پھر میرے ایک ذہن میں ایک بالر آیا, یار یہ ایسا بالنگ کرتا ہے تو کیوں نہ میں ایسے کروں. کون تھا وہ؟ ایک تھا بالر. اچھا, میں نے اس کی ایکشن میرا ہی تھا, مائنڈ میں وہ بالر آ جاتا ہے. اچھا, جیسے وسیم بھائی سم ٹائم بولتے تھے نا کہ یار میں آج میلکم مارشل بنوں گا, مگر وسیم بھائی تھے. مگر ایک ذہن میں ہوتا ہے کہ وہ اپنا ہی ایکشن, تو ہر چیز ہوتی ہے, مگر ذہن میں وہ آ گیا کوئی بالر میرے ذہن میں. میں نے ایک بال کیا, وہ اتنا لمبا انسوئنگ ہو گیا. میں نے کہا یار یہ کیا ہوا. دوبارہ میں نے کہا وہی کرتا ہوں یار. میں نے پھر وہی کیا, سوا کا ڈنڈا صاحب. وہ ٹرننگ پوائنٹ ہو گیا کہ پھر مجھے انسوئنگ وہاں پہ آئی ہے نئے بال سے. اچھا, اس سے پہلے انسوئنگ نہیں کرتے؟ انسوئنگ ہوتی تھی مگر مجھے پتا نہیں ہوتا تھا. اچھا, ہو جاتی تھی, مطلب کنٹرول نہیں تھا. کنٹرول نہیں تھا. آؤٹ سوئنگ پہ کنٹرول تھا کہ آؤٹ سوئنگ جب آتا تھا ہو جاتی تھی. انسوئنگ سم ٹائم ہوتی تھی مگر مجھے پتا نہیں تھا کہ کیسے ہوئی ہے. وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا کہ انسوئنگ ہوئی ہے. پھر میں نے وہ انسوئنگ اللہ کا شکر چھوڑی ہی نہیں ہے. آؤٹ سوئنگ تو پہلے سے اللہ کا شکر ابو تھا ہی. پھر وہ انسوئنگ پہ بھی جب جو بھی پوری دنیا کے ڈنڈے ہلے ہوں گے, وکٹیں اڑی ہیں انسوئنگ پہ. تو عمران خان, کچھ ہمارے ایسے پرانے بالر ہیں, انہوں نے کہا کہ یہ پتھر پہ بال لگ کے اندر آ گئی ہے. اب آپ سوچیں کہ پچ پہ پتھر کہاں سے آ گیا. لیکن عمران خان نے یہ کہا کہ اگر میں دیکھوں پاکستان کرکٹ کو تو میرے حساب سے آصف سے بہتر نئی گیند کا بالر نہیں آیا پاکستان کرکٹ میں. آئی تھنک بہت ہائی کمپلیمنٹس تھے. عمران خان تو گریٹ عمران خان ہے, اور آج تک میں ان سے ملا ہی نہیں. آج تک عمران سے نہیں ملے؟ فون پہ 2-4 دفعہ بات ہوئی ہے, ہیلو ہوئی ہے, آج تک میں ان سے ملا ہی نہیں ہوں. اچھا, ایسا موقع ہی نہیں بنا. اچھا, تو انشاءاللہ جب بھی وہ بھی موقع فون پہ جو بات ہوئی تھی ڈانٹ تو نہیں پڑی؟ نہیں, انہوں نے کیا, ہمارا ٹور تھا سم ویئر, ہم آؤٹ سائڈ کنٹری تھے, تو میں نے ان سے پوچھا کہ عمران بھائی کیا کروں, تو انہوں نے کہا جو تو کر رہا ہے نا اس سے بہتر کوئی بھی نہیں کر رہا. تو جو تو کر رہا ہے نا وہ کرتا رہا, اس سے بہتر کوئی کچھ نہیں کر رہا. لیکن آصف تمہاری ایک چیز میں نے نوٹ کیا, ایک چیز کہ تمہارا سیلف کانفیڈنس بہت ہائی ہے, اور کبھی کبھار ایسا لگتا ہے کہ اوور کانفیڈنٹ, مطلب فیل آتی ہے کہ یار آصف بہت اوور کانفیڈنٹ کر کے بات کر رہا ہے. ابھی تمہارا ریسنٹلی میں دیکھ رہا تھا, تم نے ایک انٹرویو میں پاکستانی بالرز کے بارے میں بات کی جو کرنٹ لاٹ تھا, اور
تم نے پھر ایک اور انٹرویو دیا بیفور دا فائنل, اس میں تم نے کہا کہ مجھ سے بہتر ابھی بھی کوئی مطلب نئی گیند کا بالر نہیں ہے پاکستان میں. تو یہ مطلب یہ کیا یہ فیکٹ ہے یا صرف ایک اوور کانفیڈنس تھا؟ نہیں, وہ مس کوڈ ہوا ایکچولی. ٹھیک ہے, جو بھی جرنلسٹ لے رہا تھا اس نے مجھ سے یہ کویشچن کیا کہ آپ نیا بال کیسا کر رہے. تو میں نے کہا جیسے میں پہلے اچھا کرتا تھا, آج بھی اللہ کا شکر ہے میں بہت اچھا کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. تو وہ مس کوڈ کر گیا جو بھی جرنلسٹ. پھر میں نے اس کو بتایا بھی یار تم نے یہ مس کوڈ کیوں لکھا کہ مجھ سے اچھا نہیں کر رہا. خیر نو ڈاؤٹ اس وقت تو نہیں کر رہا, اللہ کا شکر ہے. آپ ڈومیسٹک دیکھ لیں نہیں کر رہا, مگر اوور کانفیڈنس کی بات جب میرے ہاتھ میں بال ہوتی ہے تو پھر میں کنگ ہوں. اوکے اوکے اوکے. جب میرے ہاتھ میں, یہ ہر بالر کو یہی سوچنا چاہیے. ٹھیک ہے کہ آپ کے ہاتھ میں بال ہے. جیسے کہ پہلے کافی لوگوں نے انٹرویوز کیے کہ یار آپ بولتے نہیں ہیں, کیا بولیں گے. میں نے کہا بال بولے گی. ہاں بالکل صحیح. میں کیوں بولوں جا کے اتنا شور مچاؤں, جب بال آئی ہے ہاتھ میں. ٹیسٹ میچز میں 106 وکٹر تمہاری ٹیسٹ میچز میں, اور 20 میں 100 ہو گئی تھی. اور پہلے 2 ٹیسٹ میچوں میں 1 آؤٹ تھا میرا. 18 میں 99 ہوئی. بالکل 18 میں 99. اور ہر جگہ مطلب سری لنکا میں, انگلینڈ میں, ساؤتھ افریقہ میں, آسٹریلیا میں. میرے نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا اکٹھا ٹور تھا. تو 19 وکٹ نیوزی لینڈ میں, 19 آسٹریلیا میں تھی. 38 کے 40 کے قریب وکٹیں تھی میری. لیکن ویسے آصف, جو تم نے جو ہمارا کرنٹ جو اس وقت جو ٹیلنٹ ہے بالنگ کا, کہاں ریٹ کرتے تم میرے کو, مطلب جو تمہارا پورا سیزن دیکھا ہے. ٹھیک ہے, آپ دیکھ لیں کہ کوانٹٹی ہے, کوالٹی نہیں ہے. اوکے اوکے ٹھیک ہے. فاسٹ بالنگ لارڈ ہے ہمارے پاس, مگر وہ کوالٹی نہیں ہے. یہاں تو میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت تیز کوئی بھی نہیں میں نے دیکھا. جیسے لائک شعیب اختر. ٹھیک ہے, اتنا ٹائم ہو گیا ان کو گئے ہوئے, اس وقت میں ایک اور شعیب اختر آ جانا چاہیے تھا. کیونکہ ہمارے پاس آتے ہی رہے, جیسے وکی بھائی کے بعد محمد زاہد تھا, محمد زاہد آ گیا, پھر شعیب اختر آ گیا. کہ اتنے 2-4 سالوں میں ایک فاسٹ بالر تیز آتا ہے ہمارے پاس. اس وقت چلو تیز نہ آؤ, پھر کوئی چلو ایسا آ جائے کہ مجھے کراس کر جائے. بالکل کہ کنٹرول سے دونوں سوئنگ کر لے. وہ بھی میں نے پوری ڈومیسٹک کبھی کھیلی ہے ریسنٹلی, تو دیکھ رہا ہوں کوانٹٹی ہے, کوالٹی نہیں آ رہی ہے. فاسٹ بالنگ ہے, کوالٹی نہیں. اس کے لیے ہمیں ہارڈ ورک کرنا پڑے گا. نہ مجھے نہ آپ کو, جو اکیڈمی میں بیٹھے ہیں, جو کوچز ہیں, جو PCB سے تنخواہیں لیتے ہیں, ان کو ہارڈ ورک کرنا پڑے گا. لوگ فاسٹ بالر کو بلا کے کیمپ لگانے پڑیں گے, ان کے اوپر محنت کرنی پڑے گی. آپ پچھلے 10 سال پہلے چلے جائیں انگلینڈ کی کرکٹ میں, ان کے فاسٹ بالر 80+ کوئی بھی نہیں تھا. اب ان کا ہر دوسرا فاسٹ بالر 90+ ہے. 90+ ہے بالکل, اور بہت پیس ٹیلنٹ ہے ان کے پاس. مطلب ون ڈے میں ڈفرینٹ ہے, T20 میں ڈفرینٹ ہے. میں ابھی گیا ہوں, رف برا یونیورسٹی ہے ان کی. سپورٹس کا سارا کام ان کا بہت بڑی یونیورسٹی ہے, وہاں پہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. وہ ایک ینگسٹر دیکھتے ہیں کہ یار یہ 82 کر رہا ہے, چھوڑ دو, آ جاؤ بھی. اس کو لے کے جاتے ہیں, وہاں پہ ہارڈ ورک کرتے ہیں کوچز کے ساتھ اور ڈاکٹر کے ساتھ, ٹرینرز کے ساتھ. پوری کہاں پر یونیورسٹی آصف؟ لاسبرا, یہ انگلینڈ میں. ٹھیک ہے. وہ میں جب بھی یہ لیول 4 کو ان کے ہو رہے تھے, تو میرا ریسنٹلی میں وہاں تھا, تو میرے 2 دوست کر رہے تھے وہاں پہ 2 دفعہ ہمارا, کیونکہ میں لیسٹر سے کھیلا ہوں, تو ٹم بون جو ہمارا کوچ تھا, تو وہ بھی وہاں. یہ تم بین سے پہلے کی بات کرو یا بعد کی بات کرو, مطلب آفٹر کمپلیٹنگ بین کی بات؟ بین کے بعد کی بات ہے. بین کے بعد کی بات ہے. تمہیں کوئی پرابلم نہیں ہے ٹریول کرنے میں؟ نہیں, یہ میں آلریڈی جب بین تھا تو انگلینڈ میں تھا, میں 1.5 سال رہا ہوں. اوکے 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 اوکے. تو اس میں ضروری تھا, میں یہ بین یونیورسٹی میں جانا بین تھوڑی تھا, کرکٹ کھیلنے سے بین تھا. اوکے. تو کافی میری ہائی حالت رہتی تھی, تو انہوں نے میں وہیں قریب ہی تھا, تو انہوں نے مجھے بول دینا کہ آصف کہاں پہ ہو, آ جاؤ یار, کوئی وزٹ کرو. کیونکہ وہ ٹم بون جو ہے ہائیلی ریگارڈ کرتا تھا. ہیپن تو ہو گیا, ایک ہیپن ہو گیا. ٹھیک ہے, وہ تو ایک انسیڈنٹ علیحدہ بات تھی. ٹھیک ہے. مگر وہ اس کے باوجود گورے مجھے خود بلاتے تھے کہ یار آصف میچ پہ آیا کرو. یہ آپ نے بڑی انٹرسٹنگ بات بتائی, اس لیے کیونکہ یہاں تو مطلب بالکل ایسے کر دیا ہے کہ چھوت ہی رہا تھا بندہ کہ نہیں اس نے یہ کام کیا, تو اب تو بالکل بھی کوئی رول ہی نہیں ہونا چاہیے اس کا. اور آپ کہہ رہے ہو کہ ڈیورنگ بین مطلب آپ کو انوائٹ کیا جاتا تھا. مجھے ٹمبو نے کئی دفعہ کال کیا کہ آصف تم لندن ہو یا کہاں پہ ہو, میں نے کہا نہیں میں یہاں پہ ہوں, آدھے گھنٹے کی ڈرائیو ہے, تو یہاں آ سکتے ہو 2-3 دن بعد, اس طرح میں وہاں آ رہا ہوں. میں نے کہا نہیں میں پہنچ جاؤں گا. تو میں نے وہاں دیکھا ہے ان کو کہ وہ جس طرح سے ہارڈ ورک کر رہے ہیں, اور ایسا لا انہوں نے نکالا وہ فاسٹ بالنگ کے متعلق کہ ابھی ہم 50 سال پیچھے ہیں ان سے. کل کبیر خان نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی, کل کبیر خان تھا ہمارے ساتھ. انہوں نے یہ کہا, انہوں نے کہا کہ وید بھائی بالرز ہمارے پاس ہیں ڈومیسٹک میں, لیکن ایسا کوئی بالر نہیں ہے جس کو آپ کہیں کہ جی
وہ ایکسٹرا آرڈنری بیٹر ہو، مطلب جو کھیل رہے ہیں آلریڈی وہ سارے سملر ہیں. مطلب وہ اس نے کبیر نے کہا، عامر کی بات نہیں تو کبیر نے کہا کوئی ایسا بالر مجھے نظر نہیں آتا اس میں ڈومیسٹک جو کہ آپ کہ عامر کو کراس کرے، جو عامر کو کراس کرے، آپ وہاب کو کراس کرے. 140 ہے وہ، 142 45 کرتا ہے وہاب. اب وہ ہم سب سے زیادہ اس وقت تیز ہے. اب ہمارے ڈومیسٹک میں وہ آ ہی نہیں رہا. وہ 145 50 والا آئے گا تو اس کو کراس کرے گا. ہم وہاب کو کیوں کھلائے جا رہے ہیں؟ آصف کیوں ڈومیسٹک میں ٹاپ وکٹ ٹیکرز ہیں، جیسے محمد عباس نے تقریباً 70 وکٹیں لی ہوئی ہے، تابش نے لی ہوئی ہے، صدف حسین نے لی ہوئی ہے، سب نے اچھی وکٹیں لی ہوئی. تو مطلب کیوں ان میں آپ کو کوالٹی کیوں نظر نہیں آتی؟ وہ ایک ڈفرنٹ چیز کیوں نظر نہیں آتی کہ جو ایک ہوتا ہے ایک بالر میں ایک ڈفرنٹ آپ کو نظر آتا ہے کہ بھائی یہ انٹرنیشنل لیول کا بالر بنے گا جا کے آگے؟ تو ہے تو سلیکٹرز کو پھر کھلاتے ہیں کیونکہ کبیر خان کا مجھ سے زیادہ ایکسپیرینس ہے. آلریڈی وہ کوچ ہیں ایچ پی ایل کے، کرکٹ بھی 10 15 20 سال کھیلے ہیں. بہت ان کی خدمات ہیں ڈومیسٹک میں، نو ڈاؤٹ. تو وہ بھی تو دیکھ رہے ہیں. اب ڈومیسٹک آپ کھیلو گے وحید بھائی، آپ بھی کھیلو گے نا 10 میچ تو آپ بھی 20 کو آؤٹ کر ہی لو گے. بالکل بالکل. آپ کو 30 اوور کروانے ہیں. آپ نے ایز اے بالر اگر کھیل رہے ہو تو 25-30 اوور آپ نے ایک اننگز میں کروانے ہیں. آؤٹ کرنا ایک ڈفرنٹ بات ہے. ٹھیک ہے، وہ چیز لانا جو ہم ڈھونڈ رہے ہیں، جیسے آپ بول رہے ہو کہ یار شعیب اختر آ جائے. یہ دیکھیں یہ لسٹ ہے اس ڈومیسٹک سیزن کی. اب آپ دیکھیں جو نمبر آف وکٹس ہے، عباس کی 10 میں 71 ہے، تابش کی 62 ہے 9 میں، عاطف جبار ہے 50، میر حمزہ کی 48 ہے. مطلب سب نے وکٹیں لی ہوئی ہے. ایسا نہیں جو ٹاپ ہیں ان کو کھلائے، جنہوں نے پرفارم کیا ان کو کھلائے. پھر آپ اگر دیکھ رہے ہیں کہ یار وہ اس نے پرفارم کیا، کیونکہ ڈومیسٹک اسی وجہ سے ہے نا، یہیں سے آپ لے کے جائیں گے، پک کریں گے بچے کو یا لڑکے کو. لیکن تمہارا اوپین کیا یہ جو بالرز ہیں آنیسٹلی اسپیکنگ انہوں نے کافی یہ ریپلیس کر سکتے ہیں کسی جو کرنٹ جیسے لاٹ ہماری پاکستان ٹیم میں ہے، چاہے عامر ہو، وہاب ہو، راحت ہو، سہیل ہو یا عمران ہو، یہ کوئی ان میں سے کوئی ریپلیس کر سکتا ہے وہاں پر جا کے؟ اگر عباس نے آؤٹ کیے، میرا خیال اگر آپ کے پاس 2 رائٹ ہینڈڈ ہیں جیسے عمران خان ہے یا سہیل ہے تو اس کو بھی موقع دینا چاہیے، کیونکہ اس نے ٹاپ آؤٹ کیے. پچھلے سیزن میں اس نے کافی آؤٹ کیے تھے، تو اس کو ضرور موقع دینے، کیونکہ ہمارے پاس اوپر جو ہے وہ لیفٹ 3 تو لیفٹ ہینڈڈ ہے. تو آپ وہ کمبینیشن ہی نہیں بنا رہے رائٹ ہینڈ اور لیفٹ ہینڈ کا. اب تینوں، اب دیکھیں گے نیوزی لینڈ میں بھی ایک میچ میں تینوں کھلا دیے لیفٹ ہینڈڈ. اور وہاں پہ جو پچ تھی نیوزی لینڈ میں، بھائی آپ بھی بالنگ کرتے، آپ زیادہ آؤٹ کر جاتے. وکٹوں میں بال کرنے تھے، آپ کیپر کو بال پکڑا رہے ہو. ان کا ایک نیا فاسٹ بالر ہے، اس نے ڈومیسٹک میں ہائیسٹ اس کی 4 وکٹیں ہیں. وہ جو آل راؤنڈر کھیلا تھا، وہ ٹیسٹ میچ میں اچھے آؤٹ کر گیا. بالر بھی نہیں، وہ آل راؤنڈر ہے. وہ آل راؤنڈر ہے تو ٹیسٹ میچ میں اچھے آؤٹ کر گیا. اس نے کیا کیا؟ سمپل سی بات، 3 وکٹیں لگی ہوئی ہیں. 3 وکٹیں لگی ہوئی، اس کو بال مارنا. اگر کرکٹ میں تو تھیوری یہی ہے نا، 3 وکٹوں کو بال مارنا. آپ اس پہ بالنگ کرو گے، ود ان اسٹمپ بالنگ کرو گے، اس میں لیگ بفور کا چانس ہے، بولڈ کا چانس ہے، کارڈ بیہائنڈ کا چانس ہے. آپ 3 چانس ہے. اگر آپ آف اسٹمپ سے وکٹوں سے باہر بال کرتے ہو، آپ کے پاس 1 چانس رہ گیا، کارڈ بیہائنڈ کیچ کہیں پہ بھی ہو جائے. آپ 1 چانس کیوں لے رہے؟ آپ تینوں چانسوں پہ کیوں نہیں جا رہے؟ آصف ہماری جیسے 2010 کے بعد جب یہ تم لوگ کا انسیڈنٹ ہوا تھا، اس کے بعد سے انفارچونیٹلی میں نہیں کہوں گا، لیکن اس کے بعد سے ایک ٹرینڈ جو سیٹ ہوا ہے پاکستان کرکٹ میں، وہ یہ ہوا ہے کہ ہمارے اسپنرز میچز جتا رہے ہیں. یاسر اینڈ سعید اجمل بہت 100 سے زیادہ انہوں نے وکٹیں لی ڈیورنگ انڈر مصباح الحق. بٹ ہمارے پیس بالرز وہ امپیکٹ نہیں، مطلب سنگل ہینڈڈ نہیں ڈال پا رہے ہیں. جیسے لاسٹ مجھے یاد پڑتا ہے جو سڈنی میں آپ نے 5 لی تھی، سمی نے بھی لی تھی 4 وکٹیں. مطلب وہ جو ایک فاسٹ بالرز کی پارٹنرشپ ہوتی ہے نا، کہ 2 مل کے ایک دم سے اڑا دے ایک ٹیم کو، وہ چیز ہمیں نظر نہیں آئی. سہیل نے لی ہے 5 وکٹیں، لیکن وہ سنگلر اور کافی رنز دے کے، مطلب وہ ایک وہ رن اوے پرفارمنس نہیں. تو یہ ہمارے بالرز جو کرنٹ لاٹ ہے، اتنا اب ایکسپیرینس ہو چکا ہے، 18 ٹیسٹ میچز کھیل چکے ہیں، اچھے خاصے ٹیسٹ میچز کھیل چکے ہیں. وائی آر دے ناٹ ہٹنگ دی ٹارگیٹ؟ مطلب کیا ان کا پرابلم کیا ہے؟ جب آپ دیکھیں، اب پیچھے تھوڑا سا چلے جائیں کہ ہمارے پاس جیسے سکی بھائی آئے، مشی بھائی آئے، نو ڈاؤٹ بہت بڑے اسپنر تھے، مگر وسیم بھائی اور وقار بھائی ڈومینیٹ کرتے رہے. بالکل کرتے رہے. یہ ایز اے سپورٹنگ رول آؤٹ تو انہوں نے بھی کیے ہیں، لیکن مگر یہ ٹاپ پہ نہیں آئے، ٹاپ پہ نہیں آئے. پھر شعیب بھائی آگے، میں آ گیا، دانش تھا، کتنے آؤٹ کیے اس نے، اباؤٹ 300 ہے، مگر اس سے ٹاپ پہ نہیں آیا. وہ بالکل فاسٹ بالر ڈومینیٹ
کرتے رہے فاسٹ بالر ہمیشہ سے. پھر عامر آ گیا, شعیب بھائی چلے گئے, میں اور عامر ڈومینیٹ کرتے رہے. حالانکہ سعید اجمل بھی ہمارے ساتھ تھا, سعید اجمل ہمارے ساتھ ہیں انگلینڈ ٹور میں, مگر ڈومینیٹ فاسٹ بالر نے کیا. اب جب فاسٹ بالر آپ کے پاس کوالٹی والا نکل جائے تو یہ تو پھر یہ باقی جو کھیل رہے تھے ان کا کام ہے کہ ڈومینیٹ کرنا. پھر اسپنر آپ اوپر سے انفارچونیٹلی کہ ہماری کرکٹ ساری دبئی چلی گئی, وہ بھی ہمیں بہت بڑا لاس ہے, کیونکہ مچ بیٹر پچز آج بھی پاکستان میں بنتی ہیں, پہلے بھی بنتی تھی. ہاں اینی ٹائم. لیکن آصف ایک چیز ہے, جب عامر کو لایا گیا تو بڑا یہ شور ہوا کہ بڑی زیادتی ان بالرز کے ساتھ جنہوں نے 5 سال پاکستان کی سروس کی ہے عامر کی غیر موجودگی میں اور آصف کی غیر موجودگی میں, اور ان کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے اب عامر کو لا کے. لیکن آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ ایک ریزن تھا مطلب عامر کو واپس لانے کا, کوئکلی اس کو فاسٹ ٹریک کیا ٹیم میں, کہ شاید سلیکٹرز کو کرکٹ بورڈ کی چیز ریئلائز ہو گئی تھی کہ وہ کوالٹی نہیں مل رہی ہمیں اپنے فاسٹ بالر سے جو ملنی چاہیے. وہی بات ہوئی ہے کہ کوالٹی تھی نہیں, کوانٹٹی ہے. اب کوالٹی ہوتی تو میں کیوں آؤٹ کر جاتا آج کھیل کے ڈومیسٹک میں, کہ فائنل میں آپ دیکھا ہوگا میں کیوں امیدوار ہوں کہ آپ کے پاس کوانٹٹی ہے, کوالٹی نہیں ہے. تو عمر آلریڈی کھیل رہا ہے, میں بھی امیدوار ہوں. دیکھیں کامران اکمل کتنی دیر سے کھیل رہا تھا, اس سیزن اس نے 1000 رن کر دیے, وہ بھی امیدوار ہو گیا. تو وہ باقی پلیئر نہیں کھیلے, ینگسٹر نہیں اور کھیلے, پوری ڈومیسٹک کھیل رہے ہوں گے, مگر اتنے رن باقیوں نے نہیں کیے. تو وہ بات کہ ان کے ساتھ زیادتی نہیں ہو رہی کہ باقی فاسٹ بالر نے سرو کیا. یہ پاکستان کی ٹیم ہے, یہ محلے کی ٹیم تو ہے نہیں. ٹھیک ہے, جو آپ پاکستان نے اگر کھیلنا ہے جا کے انگلینڈ سے سیریز کھیلنی ہے, تو جو سلیکٹرز ہیں, جو بورڈ کے ممبر ہیں, انہوں نے سب کچھ دیکھنا ہے کہ یار وہاں ہمارے پاس لوٹ کیا ہے جو ہم لے کے جا رہے ہیں وہاں. اب آسٹریلیا کا ٹور, نیوزی لینڈ کا ٹور ہے, تو انہوں نے یہ چیزیں تو دیکھنی ہے کہ اگر آپ وہاں پہ آپ سارے میچ ہار کے آئیں گے تو انسریبل تو چیف سلیکٹر نے ہونا یا سلیکٹر نے ہونا کہ ہاں بھائی کیا ٹیم بھیجی تھی وہ. تو ان کو کیا مطلب نئی گیند کا استعمال صحیح نہیں ہو رہا ہمارے وہاں, کیا پرابلم کیا ہے؟ بیکاز مطلب ویسے اف یو ہیو بین پلئنگ اراؤنڈ فار انٹرنیشنل کرکٹ فار 5-6 ایئرس, تو پھر تو آپ کو ایک جس کو نہیں بھی پتا ہوتا ہے شروع میں وہ سیکھ جاتا ہے 2 سال بعد. تو ان کو کیا میجر پرابلم کیا ہے؟ کافی دیر ہوگی میرا خیال ہے, اس کو سہیل کو بھی کافی دیر ہوگی ان اینڈ آف کھیلتے. عمران خان بھی بڑے ٹور کر رہا ہے, پھر اور لیفٹ ہینڈر بھی کافی کھیل رہا ہے اپنا ملتان سے جو کھیلتا تھا راحت. تو اب تو ان کو تھوڑی سی میرا خیال ہے کہ جتنی کرکٹ مل گئی ہے ان کو بہت سمجھ بوجھ ہو جانی چاہیے. وہ نہیں ہے ابھی وہ, اگر اسی لیے تو ہے کہ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ میں بہتر ہوں, مچ بیٹر, کہ میں نے پہلے بھی بولا کہ نیا بال میں نے بہت اچھا کیا ڈومیسٹک میں, تو میں کیوں امیدوار ہوں. پھر کیا یہی وجہ ہے کہ آصف تمہیں ابھی بھی امید ہے کہ تم آ سکتے کم بیک کر سکتے ہو ٹیم میں؟ انشاءاللہ ضرور کروں گا. کہ مطلب تم جو کمپٹیشن کو دیکھتے ہو اپنے سامنے, اس کمپٹیشن کو نظر میں رکھتے ہوئے یو اسٹل فیل یو آر دا بیسٹ؟ انشاءاللہ ضرور آؤں گا میں, جس طرح سے پرفارم بھی کیا آگے تھوڑا بہت اور چیزیں ہیں اس میں اکیڈمی میں جا کے اور ہارڈ ورک کروں, فٹنس وغیرہ. تو انشاءاللہ اب آپ اگلا سیزن یا اس سے پہلے کوئی میچز آتے ہیں تو اب ٹوٹلی ڈفرنٹ دیکھیں گے انشاءاللہ. اچھا, سلمان ہمارے ساتھ, سلمان بٹ ہمارے ساتھ ہے شو میں. سلمان نے کہا کہ آصف کو بڑا, اس نے زبردست ایک بات کی تھی, اس نے کہا کہ آصف کو خود ریئلائزیشن نہیں ہے کہ وہ کتنا گاڈ گفٹڈ ہے, مطلب اس معاملے میں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنی نیچرل ٹیلنٹ دیا ہے, وہ خود ریئلائز نہیں کرتا اس چیز کو, اور وہ اتنا انٹینسٹی نہیں شو کر رہا کم بیک کرنے میں جتنا اس کو شو کرنا چاہیے. یہ اس پہ کیا؟ اب میں کسی کے دروازہ تو نہیں ناک کر سکتا نا جا کے, جو ایز یوزل ہمارا یہاں پہ رول ہے کہ آپ کسی سے منتے ترلے کر کے یا بھائی جان کہہ کے کھیلنے. میرا کام ہے گراؤنڈ میں پرفارمنس دینی. تھینک یو. لیکن وہ پرفارمنس آصف تمہاری مطلب اس سیزن میں جو ایک آصف کے نام سے ایسوسیٹڈ ہے, وہ چیز کافی دیر بعد, ایکسپٹ فار دیٹ ونس 2 سپیلز آپ کی بہت اچھی رہی. ایک آپ نے حیدرآباد میں جو 6 آؤٹ کیے تھے, اور پھر اس کے بعد آپ نے جو فائنل میں ایک دم سے پہلے سپیل میں 3 سیالکوٹ والا ایک سپیل نہیں, سیالکوٹ بھی ایک سپیل تھا. تو آپ 3 سپیل کرتے تو ایک ہی اچھا کرتے ہیں, باقی آپ ایز اے بالر 5 میچز میں 19 وکٹیں ہیں آپ کی. That's good enough? نہیں, ناٹ, یہ غلط رانگ کوڈ ہوا. آئی تھنک مور دین 20 سم تھنگ. یہ ہم فرسٹ کلاس کی بات کریں, مور دین 20. مور دین 20, ورنہ کہ 22 ہوں گی میرا خیال. 22, اوکے. ہاں, تو اس میں آپ ایک سپیل نہیں کرتے, 3 سپیل کرنے ہوتے ہیں آپ نے. ٹھیک ہے. تو مجھے باقی طرف سے بھی سپورٹ مل جاتی تھی, تو میرا کام ہے وابڈا کو جتانا. ہمارا فوکس وابڈا کو جتانا تھا, ہم نے وابڈا ون کرے جس ٹیم سے کھیل رہے ہیں. باقی وہی میں نے بولا کہ جو چیزیں کمی ہیں وہ انشاءاللہ میں بھی جا کے اکیڈمی میں ہارڈ ورک. انٹینسٹی ہے وہ اس لیول کی
پاکستان کے؟ وہ آپ ضرور دیکھیے گا انشاءاللہ، کیونکہ جو بھی اگلے آنے والے 1-2 ٹور ہیں، کیونکہ ابھی تو ٹائم ہے میرا 2-3 مہینے ہیں، تو انشاءاللہ میں جو بھی ٹارگٹ کر رہا ہوں، کوئی ٹارگٹ ہے جو بھی اگلا ٹور آئے گا، کوئی بھی اچھا ویسٹ انڈیز کا ہمارا ویسٹ انڈیز کا ٹور ہے، ٹیسٹ سیریز کا، پھر کیونکہ جو انہوں نے لیول سیٹ کیا ہوگا یہ فٹنس لیول ہے، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ودن 2 منتھ کے میں انشاءاللہ اس کو اچیو کروں گا. ٹھیک. آصف مجھے یہ بتائیں کہ عامر کھیل رہا ہے، عامر کے ساتھ آپ کی بہت اچھی پارٹنرشپ تھی، بہت خاص کر کے 2010 میں آپ لوگ بہت ہی زیادہ مطلب جس طرح آپ لوگ وکٹیں لے رہے تھے اس سے پہلے بھی عامر سے زیادہ آپ مطلب وکٹیں اٹھا رہے تھے. اب آپ عامر کو دیکھتے ہیں کھیلتے ہوئے، تھوڑا سا وہ ہوتا ہے کہ مطلب مجھے اب تک موقع نہیں ملا کم بیک کرنے کا؟ مل جائے گا انشاءاللہ، مجھے اللہ کے گھر سے پوری امید ہے کہ مل جائے گا. دوسرا عامر جس طرح سے شروع میں بولنگ کر رہا تھا، ایک بہت چھوٹی سی مسٹیک کر رہا ہے. اچھا، کیا اس کو آئی ڈونٹ نو کہ کوچز نہیں بتا رہے، یہاں کیا بولنگ کوچ بھی ہم نے رکھا ہوا ہے، اب مکی اور پورا ہی سپورٹ سٹاف ہے ہمارا، ایک چھوٹی سی اس سے مسٹیک ہو رہی ہے. وہ کیا؟ تو میں جب وہ مجھے سے پوچھے گا تو میں اس کو بتاؤں گا. بتائیں نا ویورز کو، شاید کیونکہ دیکھا جاتا ہے یہ شو، اس کو شاید پتا چلے تو کام کرے. جب ارلی آن آیا تو ود ان کلوز اسٹمپ بولنگ کرتا تھا، اس کی بہت اچھی شیپ بنتی تھی. ٹھیک ہے. لیفٹ ہینڈر کو بہت اچھا وہ باہر بال آتا تھا، رائٹی کو بھی اندر اچھا آتا تھا. اب وہ چیز کم آ رہی ہے اس کی، وہ وائڈ آف دی کریز چلا گیا ہوا ہے. تو یہ اتنی سی چیز عامر کو نہیں سمجھ میں آ رہی ہے، یہ تو ریئلائز کروانا پڑے گا. وہ تھوڑا سا وائڈ آف کریز ہے، اور یہ سوئنگ جو شیپ بنتی ہے یہ ود ان انچز سے بنتی ہے. اوکے. ضروری نہیں ہے کہ آپ 2 فٹ ادھر سے نہیں وہ کرا رہا، تھوڑا سا ادھر ہوگا ہوا ہے، ہلکا سا کہ باہر سے کرا ود ان آپ کو اسٹمپ سے کلوز جانا پڑے گا. بہت اچھی، بہت وہ اوور آل باقی فاسٹ بولر سے اس نے بہت اچھی بالنگ کی، نو ڈاؤٹ کیچ ڈراپ ہو گئی. خیر وہ پارٹ آف دا گیم ہے کیچ ڈراپ، اور ہمارے نوٹنگم کے برمنگھم ٹیسٹ میں 11 کیچ ڈراپ ہو گئے تھے. 11 کیچز ایک ٹیسٹ میں. تو یہ تو ہمارا ہر بالر کے ساتھ، کیونکہ اگر آپ انگلینڈ یا نیوزی لینڈ میں کھیلتے ہیں نا، ہمارا یہ ہوتا ہے جو سلپ کے فیلڈر ہے یا پوائنٹ کے فیلڈر ہے یا گلی کا فیلڈر ہے نا، گیند آئی ہے نا تو ہم کہیں گے سیدھی ہاتھ میں ہی آ رہی ہے، آئیڈیا ہو گیا. اوکے ٹھیک ہے. وہاں پہ اسپیشلی انگلینڈ میں گیند آخری موومنٹ تک سوئنگ ہوتی رہتی ہے. اچھا، وہ ایئر میں کیونکہ نمی زیادہ ہوتی ہے. پھر وہاں کا بال اور ہے، وہ کوکا برا سے نہیں کھیلتے، وہ اپنے بال سے کھیلتے ہیں. وہ بال اب جو ہی بادل آتے ہیں بال وہ سوئنگ ہونا شروع ہو جاتا ہے، جو ہی تھوڑی سی دھوپ آتی ہے بال کم سوئنگ ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، ریئلائز ہوتی ہیں. اب میرا کام تھا جو ہی بادل آتے نا، کیونکہ موسٹلی دن میں 3-4 دفعہ وہاں بادل رہتے تھے، میں کیپٹن کو کہہ دیتا کہ میں بالنگ کروں گا. انضمام تھا کپتان، جو بھی ہوتا تھا بعد میں، جو بھی کیپٹن تھا میں ان کو کہہ دیتا، انجی بھائی تھے تو انجی بھائی میں کروں گا یہ اسپیل میں کرتا ہوں. مجھے پتا تھا کہ اب بادل آ گئے، سورج کے سامنے نمی اور ایئر میں تو ہوتی ہے، تو بال سوئنگ ہونا شروع ہو جائے گا. جو ہی دھوپ پڑتی تھی تو اب میرا تو اسپیل ختم ہو گیا ہوتا تھا، باقی بالر آتے تھے ان کی پٹائی شروع ہو جاتی تھی. تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں. آصف یہ جو چیزیں ہیں ساری، یہ جیسا تم مطلب یہ جو ایک آرٹ ہے نئی گیند کے ساتھ باہر بھی کرنے کا، اندر کرنے کا، ایک لینتھ پکڑنے کا، کیونکہ لینتھ از دا سیکریٹ ٹو ایوری تھنگ. اب یہ تم مطلب خود جیسے میچ کھیلا اس کے بعد تم خود اسٹڈی کرتے ہو بیٹھ کے، چیزیں سوچتے ہو ان کے بارے میں کہ کس طرح سے میں نے بہتر کرنا ہے اپنی بالنگ کو، کیا یہ مطلب یہ مطلب کس طرح سے سارا تمہارا وہ چلتا ہے؟ اب دیکھیے دنیا میں 2 طرح کے انسان ہیں، انٹروورٹ، ایکسٹروورٹ. ٹھیک ہے. تو جو میری پرسنالٹی اوور آل جو میں جج ہوئی ہے، جو میں نے کسی سے بات کی ہے، وہ انٹروورٹ ہوں. اچھا، وہ ہوتا ہے ایکسٹروورٹ والی. ہاں، تو میں اگر پرفارمنس گندی ہوئی ہے نا تو میں خود ہی جا کے اکیلے میں سوچتا ہوں اوکے یہ کیا مسٹیک. جب پاکستان سے کھیلتے تو اس وقت بھی یہی تھا، شروع سے یہی تھا کہ انڈر 19 چاہے ڈومیسٹک یہاں کھیلی ہے تو میں یہ نہیں کرتا تھا کہ یار بھائی جان آپ دیکھیں بتائیں میرے سے کیا غلطی ہوئی ہے، دیکھیں میں ادھر بالنگ کرتا تو کیا ہو جاتا، ادھر کرتا تو کیا ہو جاتا. تو یہ میرے شروع میں تھا کہ آپ اکیلے میں بیٹھ کے میں نے سوچنا ہے کہ یار میں نے یہ مسٹیک ہوئی ہے. کیونکہ کرکٹ کھیلنا، کرکٹ تو ہر ایک کو کھیلنا آتی، جب انڈر 19 آپ کھیلے ڈومیسٹک کھیلنا شروع ہو گئے تو آپ کو پتا ہے لرننگ پروسیس ہے. ہاں، یہ آپ کو پتا ہے کہ میں نے بالنگ یہاں کرنی تھی. یہ ہر فاسٹ بالر کو پتا ہے، یہ جو کھیل رہے ہیں پاکستانی میں ان کو بھی پتا ہے، مگر آپ سیشن بائی سیشن لرن نہیں کریں گے تو پھر آپ وہاں سروائیو نہیں کریں گے.
آپ کو سیشن بائی سیشن آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ نیا بال پہ میں نے آؤٹ کرنے ہی کرنے ہیں. جب آپ کے مائنڈ میں 1% بھی یہ آئے گا نہیں ہوں گے تو پھر نہیں ہوں گے. آپ جب بھی نئی گیند آپ کو دی جاتی تھی یو ور آلویز 100% کانفیڈنٹ کہ میں آؤٹ کرنا ہی کرنا. میں نے ڈو اینڈ ڈائی کرتا ہوں بیٹسمین کے ساتھ. اوکے یا یہ مجھے 3 چوکے مار دے گا یا میں آؤٹ کر دوں گا. اوکے اوکے ہوتا یہ تھا کہ بہت ہی کم ہوا ہے کہ کسی نے 3 چوکے مارے ہو. اوکے. یہ ویسے یہ میں نے دیکھا کہ ڈومیسٹک میں بھی اور دوسرے میچز میں بھی کہ آپ سیٹ اپ کرتے ہو بیٹسمین کو باقاعدہ, مطلب ایک چوکا دیا دوسرا چوکا ہاں دیا, وہ اس کے بعد آپ نے اس کو تھوڑا سا آپ بیٹسمین آتا ہے ارلی آن, اس لیے آپ کو کوشش کرنی ہے میں چھوڑنے کے لیے بال لیو کروں, اس کو سی آف کر دوں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اب آپ اس کو سی آف, میں نے اس کو سی آف نہیں کرنے دینا. اوکے اوکے. اس کو تھوڑا سا لینتھ ویریشن کرنی ہے, تھوڑا سا آگے کھلا لیا, اس کی کوشش کرنی ہے ود ان اسٹمپ اس کے بلے میں بال لگے. کیونکہ نیا بال آپ بھی کریں گے نا یا کوئی بھی کرے گا اس میں سوئنگ ہونا ہی بالکل ہونا, بالکل ہونا. وہ ایک نیچرل چیز ہے, وہ نیچرلی, اور نئے بال نے سوئنگ ہونا ہی ہونا ہے. بالکل بالکل. پھر آپ کو آئیڈیا ہونا چاہیے کہ آپ نے کہاں سے کتنی آپ کی سوئنگ ہے, کہاں آپ کی سوئنگ ختم ہوگی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اگر آپ نے اندر بال لے کے آنا تو آپ کا ٹانگ سے باہر تو نہیں جا رہا. اوکے اوکے. آپ کی سوئنگ مڈل میں ختم ہو. اگر آپ نے آؤٹ سوئنگ کرنی ہے تو وہ بھی لیفٹ ہینڈر کو آپ کی اس کے پیڈوں میں لگے تو وہ بھی اسٹمپ کے سامنے لگے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو یہ نہ ہو کہ آپ, لیکن یہ تمہاری فلاسفی مجھے تھوڑی ڈفرنٹ لگتی ہے, کیونکہ ایک فلاسفی یہ ہے کہ جیسے ایک لیفٹ ہینڈر ایک اچھا بیٹسمین آ رہا ہے تو فاسٹ بالرز کی آج کل سلسلہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو آف سے آف اسٹمپ اٹیک کرتے رہتے ہیں, مطلب کھلاتے رہتے ہیں کہ یہ کبھی نہ کبھی ایج کرے گا. لیکن آپ کی باتوں سے یہ لگ رہا ہے کہ آپ کی فلاسفی تھی کہ ہر گیند آپ نے کھلانی ہے بیٹسمین کو, اس کو کھیلنے میں مجبور. میں انجوائے کرتا ہوں کرکٹ بالنگ کو. اوکے. میں وہاں کھڑا ہو کے بور ہو جاتا ہوں فیلڈنگ میں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. میری کوشش ہوتی ہے کہ میں کھیل رہا ہوں. میرا خیال ہے ابھی بھی میں نے سیالکوٹ میں ایک اسپیل میں 17 اوور کیے. 17 اوور؟ یہ تو خیر میں نے دیکھا کہ ایک اسپیل میں تو, کیونکہ ہماری ٹیم تھوڑی سی نیچے لگی ہوئی تھی تو دوسرے اینڈ سے ایک فاسٹ بالر انجرڈ ہو گیا. اچھا. بٹ کو میں نے بولا, میں نے کہا یار ادھر دے بال, میں یہ اینڈ سے کروں گا, ادھر سے چینج کرتا رہا جس کو بھی کرنا. میں نے وہ آؤٹ نہیں ہو رہے تھے, بڑا ٹریپ کر کے اس کو پلان کر کے آؤٹ کیے میں نے 2 آؤٹ. وہاں پہ بہت کروشل تھے ہمارے لیے. اوکے. تو وہ میں انجوائے کرتے انضمام بھی ہمارے ساتھ تھے تو انضمام نے یہ بات بولی تھی. انضمام نے انڈیا کا شاید قصہ سنا رہے تھے یا ساؤتھ افریقہ کا سنا رہے تھے, تو کہنے لگے کہ یار آصف جو تھا وہ آتا تھا میرے پاس, اس نے آ کے مجھ سے کہا, اس نے کہا کہ یہ اینڈ مجھے آپ دے دیں, باقی آپ بھول جائیں اس کو, یہ اینڈ میں سنبھال لوں گا, باقی کا آپ دیکھیں کیا کرنا ہے. اور اس کے بعد وہ لگا رہتا تھا, اس اینڈ سے وکٹیں لیتا رہتا تھا اور بالنگ کرتا رہتا تھا. تو یہ کافی انزی نے بھی یہ بات کہی اس دن کہ بھائی آصف سے بہتر میں نے نیو بال بالر نہیں دیکھا. لیکن ایک فیل یہ آ رہی ہے آصف کے, آپ یو آر ناٹ سیریس اباؤٹ یور کرکٹ. مطلب میں بالکل آنیسٹلی آپ کو بات کروں گا کہ آپ کے جو چاہنے والے بہت ہیں, ابھی بھی بہت آپ کے فینز ہیں, ان کو یہ فیل آتی ہے کہ جس طرح سلمان بٹ نے محنت کی ہے, مطلب لاسٹ 5 ایئر جس طرح سلمان بٹ نے کوشش کر رہا ہے, وہ ڈیسپریٹ ہے کہ میں واپس آؤں, وہ چیز آپ کے اندر وہ اسپارک نظر نہیں آ رہا. مطلب آپ لوگ چاہتے ہیں کہ کھیلے آصف, انضمام کہہ رہا ہے, سب کہہ رہے ہیں کہ نہیں یار آصف سے بہتر کہ نیو بال بالر نہیں ہے, لیکن آصف خود اتنی محنت نہیں شو کر رہا جتنا کہ دیکھنا چاہ رہے ہیں لوگ کہ ہاں اس پہ آصف کا کم بیک ہوگا. آپ یہ بات تو کہہ سکتے ہیں, مگر میری ایک ڈفرنٹ پرسنالٹی کا ہے. میں اپنا کام کرتا ہوں گراؤنڈ میں جا کے. اب یہاں پہ ہمارے ہاں جو پاکستان میں چیزیں ہیں کہ میں آپ کے شام میں آپ کے گھر جاؤں گا یا کسی کے گھر جاؤں گا, مجھے کھیلنا ہے, مجھے کھیلنا ہے, مجھے کھیلنا. آپ نے گراؤنڈ میں آؤ, پرفارم کرو, پیار نہیں کر سکتا آپ, وہ کون چیزیں کرتا رہے کہ یار مجھے کھلاؤ مجھے کھلاؤ. اب سب کھیل رہا ہوں, میں نظر آ رہا ہوں, کھیل رہا ہوں, کھلانا کھلا لو. ہاں جو ایشو ہے مجھ سے بات کریں, میں چلا جاتا ہوں, وہ بھی دور کر دیتا ہوں. کہ وہ چیزیں ابھی تک کوئی انزی سے بات ہوئی ہے, کوئی سلیکٹر؟ میری بات بھی مسئلہ ہے, باقی سلیکٹر سے ملا جلا ہوں, دیکھا ان میں جو میچز میں بھی. ٹھیک ہے. تو ان کے سامنے بہت اچھی بالنگ کی ہے, ان کے سامنے ہی ہے. پورا اوور آل سلیکٹرز کی تو آج کل ڈیوٹی ہوتی ہے کہ ہر میچ میں. لیکن آصف بیسیکلی جو آپ بات کر رہے ہیں, آپ کی باتوں سے یہ لگ رہا ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب پاکستان کرکٹ میں پی آر کے بغیر کام نہیں چلتا, حالانکہ ایسا ہے نہیں. پاکستان کرکٹ میں مطلب ایسا نہیں ہے تو کامی کو بھجوائے پھر آسٹریلیا, تو کامی جائے گا, بالکل جا رہا ہے, بالکل. مطلب سمجھ لیں کہ بس اس نے جہاز پہ چڑھنا ہے. کامی نے وہاں بڑا پریشان ہو رہا تھا آؤٹ ہو کے. مجھے بھی ڈاؤٹ لگ رہا ہے. ڈاؤٹ لگ رہا ہے؟ کیوں ڈاؤٹ لگ رہا ہے؟ یہ اب آپ کو زیادہ نالج ہوگا. پتا آپ کو بھی ہے, کھل کے بات کریں, آج بیٹھے اتنی بڑی مشکل ہے آپ کو ہم لائیں. نو ڈاؤٹ اس کا پاسپورٹ لے لیا گیا, ویزے کے لیے دے دیا گیا, مگر مجھے پھر بھی ڈاؤٹ لگ رہا ہے کامی کے اوپر.
کیونکہ اب آپ نو ڈاؤٹ کیپنگ دا بال اچھی ہو رہی ہے جو کہ اس کا مین شعبہ ہے, مگر اس نے رنز کیے ہیں, اس کو میں بھی چاہتا ہوں کہ کامران اکمل کو کھلانا چاہیے, اس کو موقع ضرور دینا چاہیے. ٹھیک ہے, اتنے رن کیے ہیں تو وہ ایسے میرا خیال ہے اس نے ورلڈ ریکارڈ کیا ہے. ٹھیک ہے, کہ دنیا کی ہسٹری میں کہ کیپر نے ایک سال میں اتنی سینچریاں کبھی بھی نہیں کی. ٹھیک ہے, اس کو کھلانا چاہیے. ٹھیک, وائی ناٹ کہ اس کو ون ڈے میں لے کے جائے, اس کو ایز اے بیٹسمین کھلا دے. ٹھیک ہے, ہاں ایز اے بیٹسمین کھلا دے. لیکن آپ کو لگ رہا ہے ایسا نہیں ہوگا. اوپن وہ کرتا رہا, اوبیسلی بہت اچھی اوپن کرتا رہا, اور کوئی بڑے میچ اس نے اوپن پہ جا کے جتوائے, تو اس کو ایز اے بیٹسمین کھلائے. چلو آپ میں وہ چیزیں شو نہیں کر رہا, بٹ کر رہا ہے, اس نے رن کیے, اس کو کیوں نہیں کھلا رہے؟ ٹھیک ہے, اس نے رن کیے تو اس کو کیوں نہیں کھلا رہے؟ مطلب آپ کو یہ فیل ہوتا ہے کہ مطلب آپ کا جہاں تعلق ہے جو پرانے پلیئرز ہیں, آپ ہیں, بٹ ہے یا کامران کو جو پرانے پلیئرز ہیں, مطلب پرفارمنس کے ساتھ ساتھ اور ایشوز بھی ہیں, مطلب کافی سارے ایشوز ہیں. چلے آپ جب بقول آپ کے کہ میں نے اتنی محنت نہیں, وہ انٹینسٹی شو نہیں, اتنا کچھ شو نہیں کر رہا. ٹھیک ہے, بٹ تو کر رہا ہے, بٹ کر رہا ہے, رن کیے کھلائے اس کو. پھر کامی نے رن کیے اس کو کھلائے. ٹھیک ہے, ٹھیک, جو جس نے ٹاپ اپ بھی دکھایا آپ نے کہ اتنی وکٹیں لی, اس کو کھلائیں. صدف ہو گیا, صدف کی ساری اپنا باس ہے, اس کو کیوں نہیں کھلاتے, اس کو بھیجے. ابھی 18 کس کی جگہ بھیجے؟ آصف آپ خود ہی تو کہہ رہے ہیں کہ مطلب جو بالرز کھیل رہے ہیں جو ادھر ہے وہ مطلب کوئی زیادہ ڈفرنس نہیں ہے ان میں. تو میں بھی اب دیکھیں, میں بھی آیا تھا تو جگہ تو مجھے بھی خود ہی بنانی پڑی ہے. آپ یہ نہ کہیں کہ آٹومیٹکلی اگر پھر بھی میں آؤں گا تو جگہ تو مجھے بنانی پڑے گی, کچھ نہ کچھ کر کے دکھانا پڑے گا. تو پھر ہاں خیر انہوں نے دکھایا, مگر ان کو اب چانس ملنا چاہیے. اگر باقی وہاں پہ 2 رائٹ ہینڈ بالر ہیں, کیونکہ وہ بھی رائٹ ہینڈڈ, عباس بھی, تو وہ دیکھیں نہیں اچھا کر رہے تو اس کو بھیج دیں وہاں پہ. آصف آپ سے میں بات کرتا ہوں, مطلب عباس کو پھر نہیں بھیجیں گے, مجھے پتا ہے, پھر ایک پرانا لڑکا بھیج دیں گے. اب پرانا لڑکا کون رہ گیا؟ کوئی رہ نہیں گیا. کافی سارے ہے, ابھی بھی ہے پرانے لڑکے. آپ سے جب میں بات کروں, مجھے ایک فیل آتی ہے کہ آپ کنفرمیشن نہیں ہے, مطلب کنونشنل آپ کی پرسنالٹی نہیں ہے. مطلب جو ایک ہوتا ہے نا کہ ایک انسان آرتھوڈاکس قسم کا سسٹم کے ساتھ چلنے والا, وہ چیز مجھے آپ میں نظر نہیں آ رہی. سسٹم کے ساتھ چل رہا ہوں میں, اپنی وابڈا کے ساتھ میچز کھیل رہا ہوں, ڈومیسٹک کھیل رہا ہوں پچھلے. میں پاکستان کرکٹ کی بات کر رہا ہوں, مطلب میں پاکستان کرکٹ کی سسٹم کی بات کر رہا ہوں. اب دیکھیں نا کہ مجھے اب کہہ رہے ہیں کہ میں سیریس نہیں ہوں, میں یا تو اللہ کے آگے دعا کر سکتا ہوں یا اپنی گیم پہ توجہ دے سکتا ہوں. ٹھیک, جب میں نے دیے ہے, پرفارم بھی کیا, ابھی انشاءاللہ پرسوں ون ڈے اس میں بھی کھیلوں گا, کہ ہماری ٹیم سیمی فائنل میں بھی ہے انشاءاللہ, اس میں بھی کھیلوں گا. لیکن آپ کا جب سے ڈیبیو ہوا صرف 2005 سے, آپ کے بڑے ایشوز, مطلب ایشوز یہ ہے کہ آپ کے مطلب کنٹروورسی وغیرہ کافی چلی. اس کی وجہ یہی تھی کہ مطلب آپ کا ایک ڈفرینٹ بالکل طریقہ کار ہے. نہیں, ہر ایک بندے کی ڈفرینٹ پرسنالٹی ہے بھائی, آپ کی اپنی ڈفرینٹ ہے, جو باقی یہاں اسٹوڈیو میں لوگ, ہر ایک کی ڈفرینٹ پرسنالٹی ہے. ٹھیک, آپ اپنے پلیئر سے کام کیسے لینا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. آپ کی فلسفی یہ ہے کہ اگر ایک پلیئر کھیل رہا ہے, آپ یہ دیکھیں کہ وہ فیلڈ پہ کیا پرفارمنس دے رہا ہے آپ کو, مطلب آپ کو میرا کام ہے کرکٹ کھیلنا روپ کے اندر. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, روپ کے اندر اگر میں غلط کروں تو آپ باہر نکال دیں. ٹھیک ہے, اگر روپ کے اندر میں پرفارمنس دے رہا ہوں تو آپ گھر بیٹھے اس کا کوئی ایشو ہے تو وہ اس پہ ایشو پہ آپ بات کریں گے, نہیں یار یہ ایشو ہے, ایسی چیزیں نہیں ہونی چاہیے. آپ کا کام ہے روپ کے اندر جو پرفارمنس دے رہا ہے اس کو کھلائیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ہمارے یہاں اپنے کوچز آ جاتے ہیں, وہ خود ہی ایشو کریٹ کر لیتے ہیں پلیئرز کے ساتھ, ٹسل لگا لیتے ہیں کہ یار یہ کیا. ایسے اگر میں ایک بات بولوں, آپ نے کہا روپ کے اندر ایشو ہے, 2010 میں روپ کے اندر ہی تو ایشو ہوا تھا نا, گراؤنڈ میں تو ایشو کریٹ کیا تھا آپ نے. وہ ایک ڈفرینٹ بات ہے, وہ جو ایشو اس کی ہم نے سزا بھی بھگتی. ٹھیک, سزا تو بھگت لی آپ نے, لیکن آصف مطلب ریمورس ہے واقعی, مطلب اب لگتا ہے کہ بہت غلط ہوا. نو ڈاؤٹ غلط ہوا, اس کی ہم نے معافی مانگی, پوری قوم سے ہی مانگی, جو بھی کرکٹ کے چاہنے والے تھے, جو بھی ہائی گورننگ باڈی تھی, سب سے معافی مانگی. لیکن اس میں تھوڑا سا اور تمہارے بٹ کی میں بات کرتا ہوں. بٹ تو سیدھی سی بات ہے, بٹ کو تو وہ سب کہتے ہیں جی یہ تو رنگ لیڈر تھا تو یہ تو سب سے ہی خراب ہے. لیکن آپ کو تھوڑا سا یہ بھی فیل ہوتا ہے کہ جس طرح سے عامر کو بالکل ڈیٹیچ کر دیا گیا اس پورے ایشو سے, الگ کر دیا گیا, یہ شو کیا گیا, پورٹری کیا گیا کہ بھائی عامر بیچارہ بڑا معصوم تھا, اس کے ساتھ بڑی زیادتی کی. یہ تو ڈبل سٹینڈرڈ کیا ہوا نا, ایک بندے 3 بندوں نے قتل یہ شو کیا کہ مطلب آپ نے 3 بندوں نے قتل کر دیا تو آپ کہہ دو کہ ایک کو چھوڑ دے, 2 کو پھانسی چڑھا دے. یہ تو ڈبل سٹینڈرڈ ہے نا. ہاں, جو باقی بھی پرفارم کریں ان کو بھی کھلائیں. ہاں, پہلے تو ایشو تھا کہ یہی پرفارمنس دیں. ٹھیک ہے, یہ ایشو تھا
جی یہ کھیل نہیں رہے، پرفارم نہیں کر رہے، اب پرفارم بھی کیا پھر. لیکن یہ جو مین تھا آپ لوگ کے جو بارے میں کرکٹ بورڈ میں سیدھی سی بات ہے، جو پوزیشن ہے وہ یہ ہے کہ کرکٹ بورڈ میں جب بات کرو آپ کی اور بٹ کی، کیونکہ یہ والا پرفارمنگ سیدھی سی بات ہے، آپ لوگ کھیل رہے ہو تو آپ لوگ اس پائے کے پلیئرز ہو کہ آپ لوگ کافی دن تک یہ روک سکتے نہیں ہے، مطلب پرفارمنس کی میں بات کروں. لیکن یہ کہتے ہیں کہ جی آصف اور بٹ نے جو ہے ورگ لایا عامر کو، اور وہ بچہ تھا اس کو انہوں نے جو ہے مطلب اس کام میں بھائی ایک تو پرانی بات ہے، نہ وہ بچہ تھا ہوں جو پاکستان ٹیم میں آتا ہے، نہ وہ بچہ ہوتا ہے، وہ پورے ایک ہمارا جو معاشرہ ہے وہاں سے گزر کے سیڑھی چڑھ کے آ رہا ہوتا ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ غلط بات ہے. ٹھیک ہے، مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تینوں ہی اتنے قصوروار تھے. تینوں نے قتل کیا تو تینوں کو سزائے موت ہوتی ہے نا، پھانسی ملنی چاہیے. اب ایک کو چھوڑ کے باقی یہ تو ڈبل سٹینڈرڈ ہے، آپ کو پتا نو ڈاؤٹ ڈبل سٹینڈرڈ ہے. وہ خیر ایک پرانا ایشو ہو گیا. اب ایشو یہ ہے نہیں، وہ پرانا ایشو آپ لوگ افیکٹ کر رہا ہے نا، کیونکہ اس پرانے ایشو کو لے کے آپ کو اور بٹ کو کہا جا رہا ہے کہ نہیں جی ان کو ابھی مطلب روک کے رکھو، ان کو ابھی ٹیم میں مت آنا. کتنی دیر روک لیں گے؟ یہ تو چیزیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں. یہاں تو بندے چینج ہوتے رہتے ہیں، ایوری ایئر کوئی نہ کوئی چینج ہوتا ہے، چیئرمین چینج ہو جاتے ہیں. میرا کام ہے پرفارمنس کرنا. کھیل رہا ہوں کرکٹ تو میں کھیل ہی رہا ہوں، اللہ کا شکر ہے. تو کرکٹ سے جو ویسے ہی لو ہے، ہاں وہاں کھیلنا ہے تو اس کے لیے بھی میں ایفرٹ کر رہا ہوں. لیکن آصف جو تمہاری انٹریکشن اب تم جب آئے ہو ڈومیسٹک میں واپس، تو آپ کی جو انٹریکشن ہوتی ہے باقی پلیئروں سے، پاکستان ٹیم کے پلیئروں سے بھی انٹریکشن ہوئی آپ کی، مطلب جو کھیل رہے ہیں مصباح وغیرہ سے ملاقات آپ کی، تو کیا مطلب کیسے مطلب کوئی ریئیکشن تو نہیں آیا؟ ایسی بات نہیں ہے، سارے جیسے پہلے ملتے تھے ویسے ہی آپ کے ساتھ نہیں کھیلنا، ہم نے اس چیز نہیں کرنی؟ نہیں ایسا کوئی ایشو نہیں ہوا. کوئی ایشو نہیں، ایسا کوئی ایشو. اللہ کا شکر ہے کہ نو ڈاؤٹ چیزیں ہوئی، ہیپنڈ ہوا تھا. لیکن آج بھی کہیں پہ بھی بازار میں جائیں، عوام کے سامنے جائیں تو سارے سب پیار کرتے ہیں، سب کہتے ہیں کہ یار آپ کو آنا چاہیے. جیسے آپ بھی مجھے پتا ہے آصف، مجھے پتا ہے، دیکھیں آپ کو مطلب انوائٹ کیا، اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ ابھی بھی محمد آصف ہی ہو. آپ کی پرفارمنسز کوئی نہیں مٹا سکتا. جو آپ نے پاکستان کے لیے کیا ان دا پاسٹ ایز اے پرفارمر، وہ اپنی جگہ ہے. آج بھی بہت سارے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ آصف اسٹل ون آف دی بیسٹ نیو بال بالرز اراؤنڈ. اور مجھے پتا ہے آپ کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے، آپ کے لیے بھی مطلب بٹ کے لیے بھی، بٹ بھی آیا تھا اس انسیڈنٹ کے بارے میں بات کرنا. لیکن یہ چیز ضروری ہے آصف آپ لوگ کو مطلب کلیئر کرنا لوگوں کے سامنے کہ جو ہوا وہ ہو گیا، جو آپ لوگ سزا ملی تھی آپ نے بھگت لی. اور یہ جو ایک آپ لوگوں کے خلاف ایلیگیشن لگتا ہے کہ بھائی یہ دونوں نے بڑے لیٹ جا کے ایکسیپٹ کیا، آپ میں نے پہلے سال میں ایکسیپٹ کر لیا تھا کہ ہاں جی میں نے غلط کیا. یہ چیز بہت آپ لوگوں کو ضروری ہے کلیئر کرنا کہ بھائی جو ہو گیا اینڈ آپ لوگ ریمورس فیل کرتے ہیں اس چیز پہ کہ جو ہوا. وہ تو ہم نے جب چیزیں کلیئر ہوئی ہیں اس وقت ہم نے ساری چیزیں لکھ کے بھی دی، معافی بھی مانگ لی، ایوری تھنگ فنش ہو گیا. لیکن اتنا لیٹ کیوں کیا آصف، اتنا لیٹ کیوں؟ مطلب میں ہمیشہ سے جو میری بات بٹ کا تو مجھے پتا نہیں، جو میری یہ چیزیں ہیں میں تھوڑا لیٹ ہی ریئیکشن کرتا ہوں. جیسے آپ کریں گے نا کہ اب یار تم نے پرفارمنس نہیں دی، میں آرام سے پرفارمنس دوں گا، ہو بھی رہی ہے اپنی دیتا رہوں گا میں کنٹینیوسلی، کیونکہ جو پرفارمر ہوتا ہے وہ پرفارمنس دیتا ہی ہے گراؤنڈ میں. اللہ کا شکر ہے کہ فاسٹ بالر کو زیادہ ڈیفیکلٹ ہوتا ہے 5 سال بعد آ کے. اگر آپ 5 سال کرکٹ نہ کھیل رہے ہو اور اس کو فٹنس لیول اور اس طرح کی بالنگ لمبی کو کرنا 20-20 25-25 اوور، یہ باتوں میں آسان لگتا ہے. نہیں بالکل، یہ باتوں میں آسان لگتا ہے، بہت مشکل کام ہے. تو یہ بہت مجھے پتا ہے کہ جس طرح سے میں نے 5-6 میچز میں کنٹینیوسلی 20-20 25-25 اوور کیے اور اس سٹینڈرڈ کو میچ کیا. باقی بھی فاسٹ بالر کھیل رہے تھے میرے ساتھ، پاکستان کھیلے ہوئے امیدوار ہیں 2-3، تو وہ جنید بھی ہے، عرفان بھی کھیل رہا ہے، تو ہم اکٹھے میچ کھیلیں تو سب کی پرفارمنس دیکھ لیں پھر. لیکن آصف یہ جو 5 سال آپ باہر ہیں کرکٹ سے، آپ نے کیسے مینج کیا؟ مطلب اتنا ایک دم سے کرکٹ سے باہر ہو جانا بالکل. اس میں 2-3 سال تو خیر میں تھا ہی نہیں یہاں پہ، پاکستان میں نہیں تھا. پہلے سال تو میں انگلینڈ میں ہی رہا کیونکہ وہاں پہ بھی کیس چل رہا تھا. اس کے بعد میں واپس آیا، پھر میں ایکچولی میرا موسٹلی یورپ میں ہی ٹائم گزرا 2 سال. تو کچھ سال ایک پہلے جو بین لفٹ ہوا اس سے پہلے آیا ہوں میں. تو وہ پھر سڈنلی کہ پہلے تو ہمیں یہ تھا کہ 7 ایئر نہ ہو جائے. ہاں وہ اس میں 2 آپشن تھی کہ 2 سال سسپینڈڈ رہو گے. خیر وہ بھی اللہ کا شکر وہ بھی کلیئر ہو گیا. تو وہ چیزیں تھوڑی سی آپ کے مائنڈ میں ہوتی ہیں، کھٹکتی ہیں کہ ہر بندے کے مائنڈ میں ہوتی ہے جو بھی چیزیں. خیر وہ بھی کلیئر ہو گیا، 5 ایئر ہی رہ گیا تو وہ ایک دم سے بین ہٹ گیا. پھر آپ
اب بین جس گورننگ باڈی نے لگایا تھا اس نے ہٹا دیا, پھر ہمارے اوپر امپوز کر دیا کہ نہیں آپ ابھی نہیں کھیل سکتے. کسی بھی فرسٹ کلاس کھیلے پہلے, نہیں فرسٹ کلاس بھی نہیں کھیل سکتے. اچھا پہلے آپ یہ ریہیب پہ چلے جائیں. پورا ریہیب کا تھا وہ تو, خیر ویسے آئی سی سی کا ہی تھا. نہیں آئی سی سی کا نہیں تھا, آئی سی سی نے تو کہہ دیا تھا یہ کل بھی کھیل سکتے ہیں, کیونکہ ڈیسیژن تو میرے پاس آیا. لاسٹ سپٹمبر جو تھا, لاسٹ سپٹمبر جب بین ہٹا تھا, ڈیسیژن تو میرے پاس ہی آیا تھا نا. ٹھیک ہے, کہ انہوں نے تو بول دیا تھا کہ آپ اسٹیٹ میں کھیل سکتے ہیں کہیں بھی, اینی ٹائپ آف کرکٹ کھیل. تو یہ ایشو تھے, اس کی وجہ سے تھوڑا سا ڈسٹرب بھی ہو رہا ہے. ویل کنٹینیو, ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کا واپس آتے ہیں تو مزید کچھ نا کہ دو مل کے ایک دم سے اڑا دے ایک ٹیم کو, وہ چیز ہمیں نظر نہیں آئی. سہیل نے لی ہے 5 وکٹیں, لیکن وہ سنگولر اور کافی رنز دے کے, مطلب وہ ایک وہ رن اوے پرفارمنس نہیں. تو یہ ہمارے بالرز جو کرنٹ لاٹ ہے اتنا اب ایکسپیرینس ہو چکا ہے, 18 ٹیسٹ میچز کھیل چکے ہیں, اچھے خاصے ٹیسٹ میچز کھیل چکے ہیں, وائی آر دے ناٹ ہٹنگ دا ٹارگیٹ, مطلب کیا ان کا پرابلم کیا ہے؟ جب آپ دیکھیں اب پیچھے تھوڑا سا چلے جائیں کہ ہمارے پاس جیسے سکی بھائی آئے, مشی بھائی آئے, نو ڈاؤٹ بہت بڑے اسپنر تھے, مگر وسیم بھائی اور وقار بھائی ڈومینیٹ کرتے رہے. بالکل کرتے رہے. یہ ایز اے سپورٹنگ رول آؤٹ تو انہوں نے بھی کیے ہیں, لیکن مگر یہ ٹاپ پہ نہیں آئے, ٹاپ پہ نہیں آئے. پھر شعیب بھائی آگے, میں آ گیا, دانش تھا, کتنے آؤٹ کیے اس نے, اباؤٹ 300 ہے, مگر اس سے ٹاپ پہ نہیں آیا. وہ بالکل فاسٹ بالر ڈومینیٹ کرتے رہے, فاسٹ بالر ہمیشہ سے. پھر عامر آ گیا, شعیب بھائی چلے گئے, میں اور عامر ڈومینیٹ کرتے رہے. حالانکہ سعید اجمل بھی ہمارے ساتھ تھا, سعید اجمل ہمارے ساتھ مگر ڈومینیٹ فاسٹ بالر نے کیا. اب جب فاسٹ بالر آپ کے پاس کوالٹی والا نکل جائے تو یہ تو پھر یہ باقی جو کھیل رہے تھے ان کا کام ہے کہ ڈومینیٹ کرنا. پھر اسپنر آپ اوپر سے انفارچونیٹلی کہ ہماری کرکٹ ساری دبئی چلی گئی, وہ بھی ہمیں بہت بڑا لاس ہے, کیونکہ مچ بیٹر پچز آج بھی پاکستان میں بنتی ہیں, پہلے بھی بنتی تھی. ہاں اینی ٹائم. لیکن آصف ایک چیز ہے, جب عامر کو لایا گیا تو بڑا یہ شور ہوا کہ بڑی زیادتی ان بالرز کے ساتھ جنہوں نے 5 سال پاکستان کی سروس کی ہے, عامر کی غیر موجودگی میں اور آصف کی غیر موجودگی میں, اور ان کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے اب عامر کو لا کے. لیکن آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ ایک ریزن تھا مطلب عامر کو واپس لانے کا, کوئکلی اس کو فاسٹ ٹریک کیا ٹیم میں, کہ شاید سلیکٹرز کو کرکٹ بورڈ کی چیز ریئلائز ہو گئی تھی کہ وہ کوالٹی نہیں مل رہی ہمیں اپنے فاسٹ بالر سے جو ملنی چاہیے. وہی بات ہوئی ہے کہ کوالٹی تھی نہیں, کوانٹٹی ہے. اب کوالٹی ہوتی تو میں کیوں آؤٹ کر جاتا آج کھیل کے ڈومیسٹک میں, کہ فائنل میں آپ دیکھا ہوگا میں کیوں امیدوار ہوں, کہ آپ کے پاس کوانٹٹی ہے, کوالٹی نہیں ہے. تو عمر آلریڈی کھیل رہا ہے, میں بھی امیدوار ہوں. دیکھیں کامران اکمل کتنی دیر سے کھیل رہا تھا, اس سیزن اس نے 1000 رن کر دیے, وہ بھی امیدوار ہو گیا. تو وہ باقی پلیئر نہیں کھیلے, ینگسٹر نہیں اور کھیلے, پوری ڈومیسٹک کھیلے ہوں گے, مگر اتنے رن باقیوں نے نہیں کیے. تو وہ بات کہ ان کے ساتھ زیادتی نہیں ہو رہی کہ باقی فاسٹ بالروں نے سرو کیا. سرو یہ پاکستان کی ٹیم ہے, یہ محلے کی ٹیم تو ہے نہیں. ٹھیک ہے, جو آپ پاکستان نے اگر کھیلنا ہے جا کے انگلینڈ سے سیریز کھیلنی ہے, تو جو سلیکٹرز ہیں, جو بورڈ کے ممبر ہیں, انہوں نے سب کچھ دیکھنا ہے کہ یار وہاں ہمارے پاس لاٹ کیا ہے جو ہم لے کے جا رہے ہیں وہاں. اب آسٹریلیا کا ٹور, نیوزی لینڈ کا ٹور ہے, تو انہوں نے یہ چیزیں تو دیکھی نہیں ہے کہ اگر آپ وہاں پہ آپ سارے میچ ہار کے آئیں گے تو انسریبل تو چیف سلیکٹر نے ہونا یا سلیکٹر نے ہونا کہ ہاں بھائی کیا ٹیم بھیجی تھی وہ. تو ان کو کیا مطلب نئی گیند کا استعمال صحیح نہیں ہو رہا ہمارے وہاں, کیا پرابلم کیا ہے؟ بیکاز مطلب ویسے اف یو ہیو بین پلئنگ اراؤنڈ فار انٹرنیشنل کرکٹ فار 5-6 ایئرس, تو پھر تو آپ کو ایک جس کو نہیں بھی پتا ہوتا ہے شروع میں وہ سیکھ جاتا ہے 2 سال بعد. تو ان کو کیا میجر پرابلم کیا ہے؟ کافی دیر ہوگی میرا خیال ہے, اس کو سہیل کو بھی کافی دیر ہوگی, ان اینڈ آف کھیلتے, عمران خان بھی بڑے ٹور کر رہا ہے, پھر اور لیفٹ ہینڈر بھی کافی کھیل رہا ہے اپنا ملتان سے جو کھیلتا تھا, راحت. تو اب تو ان کو تھوڑی سی میرا خیال ہے کہ جتنی کرکٹ مل گئی ہے ان کو بہت سمجھ بوجھ ہو جانی چاہیے. وہ نہیں ہے ابھی وہ, اگر اسی لیے تو ہے کہ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ میں بہتر ہوں, مچ بیٹر, کہ میں نے پہلے بھی بولا کہ نیا بال میں نے بہت اچھا کیا ڈومیسٹک میں, تو میں کیوں امیدوار ہوں. پھر کیا یہی وجہ ہے کہ آصف تمہیں ابھی بھی امید ہے کہ تم آ سکتے, کم بیک کر سکتے ہو ٹیم میں؟ انشاءاللہ ضرور کروں گا. کہ مطلب تم جو کمپٹیشن کو دیکھتے ہو اپنے سامنے, اس کمپٹیشن کو نظر میں رکھتے ہوئے یو اسٹل فیل یو آر دا بیسٹ؟ انشاءاللہ ضرور آؤں گا میں, جس طرح سے پرفارم بھی کیا. آگے تھوڑا بہت اور چیزیں ہیں اس میں اکیڈمی میں جا کے اور ہارڈ ورک کروں, فٹنس وغیرہ, تو انشاءاللہ اب آپ اگلا سیزن یا اس سے پہلے کوئی میچز آتے ہیں تو اب ٹوٹلی ڈفرنٹ دیکھیں گے انشاءاللہ. اچھا, سلمان ہمارے ساتھ, سلمان بٹ ہمارے ساتھ تھے شو میں,
سلمان نے کہا کہ آصف کو بڑا اس نے زبردست ایک بات کی تھی. اس نے کہا کہ آصف کو خود ریئلائزیشن نہیں ہے کہ وہ کتنا گاڈ گفٹڈ ہے, مطلب اس معاملے میں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنی نیچرل ٹیلنٹ دیا ہے. وہ خود ریئلائز نہیں کرتا اس چیز کو, اور وہ اتنا انٹینسٹی نہیں شو کر رہا کم بیک کرنے میں جتنا اس کو شو کرنا چاہیے. یہ اس پہ کیا؟ اب میں کسی کے دروازہ تو نہیں ناک کر سکتا نا جا کے, جو ایز یوزل ہمارا یہاں پہ رول ہے کہ آپ کسی سے منتے ترلے کر کے یا بھائی جان کہہ کے کھیلنے. میرا کام ہے گراؤنڈ میں پرفارمنس دینی. تھینک یو. لیکن وہ پرفارمنس آصف تمہاری مطلب اس سیزن میں جو ایک آصف کے نام سے ایسوسیٹڈ ہے, وہ چیز کافی دیر بعد ایکسپٹ فار دیٹ ونس 2 سپیلز آپ کی بہت اچھی رہی. ایک آپ نے حیدرآباد میں جو 6 آؤٹ کیے تھے, اور پھر اس کے بعد آپ نے جو فائنل میں ایک دم سے پہلے سپیل میں 3. آپ نے ابھی سیالکوٹ والا ایک سپیل نہیں, سیالکوٹ بھی ایک سپیل تھا. تو آپ 3 سپیل کرتے تو ایک ہی اچھا کرتے ہیں, باقی آپ ایز اے بالر 5 میچز میں 19 وکٹیں ہیں آپ کی. دیٹس گڈ انف. نہیں, ناٹ, یہ غلط رانگ کوڈ ہوا. آئی تھنک مور دین 20 سم تھنگ. یہ ہم فرسٹ کلاس کی بات کریں. مور دین 20. مور دین 20 ورنہ کہ 22 ہوں گی میرا خیال. 22. اوکے. ہاں, تو اس میں آپ ایک سپیل نہیں کرتے, 3 سپیل کرنے ہوتے ہیں آپ نے. ٹھیک ہے. تو مجھے باقی طرف سے بھی سپورٹ مل جاتی تھی. تو میرا کام ہے وابڈا کو جتانا. ہمارا فوکس وابڈا کو جتانا تھا. ہم نے وابڈا ون کرے جس ٹیم سے کھیل رہے ہیں. باقی وہی میں نے بولا کہ جو چیزیں کمی ہیں وہ انشاءاللہ میں بھی جا کے اکیڈمی میں ہارڈ ورک. انٹینسٹی ہے وہ اس لیول کی پاکستان کے, وہ آپ ضرور دیکھیے گا انشاءاللہ. کیونکہ جو بھی اگلے آنے والے 1-2 ٹور ہیں, کیونکہ ابھی تو ٹائم ہے میرا 2-3 مہینے ہیں, تو انشاءاللہ میں جو بھی ٹارگٹ کر رہا ہوں, کوئی ٹارگٹ ہے جو بھی اگلا ٹور آئے گا, کوئی بھی ویسٹ انڈیز کا ہمارا ویسٹ انڈیز کا ٹور ہے, ٹیسٹ سیریز کا, پھر کیونکہ جو انہوں نے لیول سیٹ کیا ہو کہ یہ فٹنس لیول ہے, انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ود ان 2 منتھ کہ میں انشاءاللہ اس کو اچیو کروں گا. ٹھیک. آصف مجھے یہ بتائیں کہ عامر کھیل رہا ہے, عامر کے ساتھ آپ کی بہت اچھی پارٹنرشپ تھی, بہت خاص کر کے 2010 میں آپ لوگ بہت ہی زیادہ مطلب جس طرح آپ لوگ وکٹیں لے رہے تھے, اس سے پہلے بھی عامر سے زیادہ آپ مطلب وکٹیں اٹھا رہے تھے. اب آپ عامر کو دیکھتے ہیں کھیلتے ہوئے, تھوڑا سا وہ ہوتا ہے کہ مطلب مجھے اب تک موقع نہیں ملا کم بیک کرنے کا. مل جائے گا انشاءاللہ, مجھے اللہ کے گھر سے پوری امید ہے کہ مل جائے گا. دوسرا, عامر جس طرح سے شروع میں بولنگ کر رہا تھا, ایک بہت چھوٹی سی مسٹیک کر رہا ہے. اچھا, کیا اس کو آئی ڈونٹ نو کہ کوچز نہیں بتا رہے, یا کیا بولنگ کوچ بھی ہم نے رکھا ہوا ہے, اب مکی اور پورا ہی سپورٹ سٹاف ہے ہمارا. ایک چھوٹی سی اس سے مسٹیک ہو رہی ہے. وہ کیا؟ تو میں جب وہ مجھے سے پوچھے گا تو میں اس کو بتاؤں گا. بتائیں نا ویوز کو, شاید کیونکہ دیکھا جاتا ہے یہ شو, اس کو شاید پتہ اتنے 2-4 سالوں میں ایک دفعہ فاسٹ بالر تیز آتا ہے ہمارے پاس. اس وقت چلو تیز نہ آؤ, پھر کوئی چلو ایسا آ جائے کہ مجھے کراس کر جائے. بالکل. کنٹرول سے دونوں سوئنگ کر لے. وہ بھی میں نے پوری ڈومیسٹک کبھی کھیلی ہے ریسنٹلی, تو دیکھ رہا ہوں کوانٹٹی ہے, کوالٹی نہیں آ رہی ہے. فاسٹ بالنگ ہے, کوالٹی نہیں. اس کے لیے ہمیں ہارڈ ورک کرنا پڑے گا, نہ مجھے نہ آپ کو. جو اکیڈمی میں بیٹھے ہیں, جو کوچز ہیں, جو پی سی بی سے تنخواہیں لیتے ہیں, ان کو ہارڈ ورک کرنا پڑے گا. لوگ فاسٹ بالر کو بلا کے کیمپ لگانے پڑیں گے, ان کے اوپر محنت کرنی پڑے گی. آپ پچھلے 10 سال پہلے چلے جائیں انگلینڈ کی کرکٹ میں, ان کے فاسٹ بالر 80+ کوئی بھی نہیں تھا. اب ان کا ہر دوسرا فاسٹ بالر 90+ ہے. 90+ ہے, بالکل. اور بہت پیس ٹیلنٹ ہے ان کے پاس, مطلب ون ڈے میں ڈفرینٹ ہے, T20 میں ڈفرینٹ ہے. میں ابھی گیا ہوں, رف برا یونیورسٹی ہے ان کی, سپورٹس کا سارا کام ان کا بہت بڑی یونیورسٹی ہے, وہاں پہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. وہ ایک ینگسٹر دیکھتے ہیں کہ یار یہ 82 کر رہا ہے, چھوڑ دو, آ جاؤ بھی. اس کو لے کے جاتے ہیں, وہاں پہ ہارڈ ورک کرتے ہیں کوچز کے ساتھ اور ڈاکٹر کے ساتھ, ٹرینرز کے ساتھ, پوری کہاں پر یونیورسٹی آصف؟ لاسبرا, یہ انگلینڈ میں. ٹھیک ہے. وہ میں جب بھی یہ لیول 4 کو ان کے ہو رہے تھے, تو میرا ریسنٹلی میں وہاں تھا, تو میرے 2 دوست کر رہے تھے وہاں پہ 2 دفعہ ہمارا, کیونکہ میں لیسٹر سے کھیلا ہوں, تو ٹمبون جو ہمارا کوچ تھا, تو وہ بھی وہاں. یہ تو بین سے پہلے کی بات کرو یا بعد کی بات کرو, مطلب آفٹر کمپلیٹنگ بین کی بات؟ بین کے بعد کی بات ہے. بین کے بعد کی بات ہے. تمہیں کوئی پرابلم نہیں ٹریول کرنے؟ نہیں, یہ میں آلریڈی جب بین تھا تو انگلینڈ میں تھا, میں 1.5 سال رہا ہوں. اوکے. تو اس میں ضروری تھا, میں یہ بین یونیورسٹی میں جانا بین تھوڑی تھا, کرکٹ کھیلنے سے بین تھا. اوکے. تو کافی میری ہائی حالت رہتی تھی, تو انہوں نے, وہ میں وہیں کے ری بھی تھا, تو انہوں نے مجھے بول دینا کہ آصف
کہاں پہ ہو, آ جاؤ یار کوئی وزٹ کرو, کیونکہ وہ ٹم بون جو ہے ہائیلی ریگارڈ کرتا تھا. ہیپن تو ہو گیا, ایک ہیپن ہو گیا, ٹھیک ہے, وہ تو ایک انسیڈنٹ علیحدہ بات تھی, ٹھیک ہے, مگر وہ اس کے باوجود گورے مجھے خود بلاتے تھے کہ یار آصف میچ پہ آیا کرو. یہ آپ نے بڑی انٹرسٹنگ بات بتائی, اس لیے کیونکہ یہاں تو مطلب بالکل ایسے کر دیا ہے کہ میرے سے اچھوت ہی رہا تھا بندہ کہ نہیں اس نے یہ کام کیا, تو اب تو بالکل بھی کوئی رول ہی نہیں ہونا چاہیے اس کا. اور آپ کہہ رہے ہو کہ ڈیورنگ بینڈ مطلب آپ کو انوائٹ کیا جاتا تھا. مجھے ٹمبو نے کئی دفعہ کال کیا کہ آصف تم لندن ہو یا کہاں پہ ہو, میں نے کہا نہیں میں یہاں پہ ہوں, آدھے گھنٹے کی ڈرائیو ہے تو یہاں آ سکتے ہو, 2-3 دن بعد اس طرح میں وہاں آ رہا ہوں. میں نے کہا نہیں میں پہنچ جاؤں گا. تو میں نے وہاں دیکھا ہے ان کو کہ وہ جس طرح سے ہارڈ ورک کر رہے ہیں, اور ایسا لا انہوں نے نکالا وہ فاسٹ بالنگ کے متعلق کہ ابھی ہم 50 سال پیچھے ہیں ان سے. کل کبیر خان نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی, کل کبیر خان تھا ہمارے ساتھ, انہوں نے یہ کہا کہ وید بھائی بالرز ہمارے پاس ہیں ڈومیسٹک میں, لیکن ایسا کوئی بالر نہیں ہے جس کو آپ کہیں کہ جی وہ ایکسٹرا آرڈنری بیٹر ہو, مطلب جو کھیل رہے ہیں آلریڈی وہ سارے سملر ہیں. مطلب وہ اس نے کبیر نے کہا, عامر کی بات نہیں تو کبیر نے کہا کوئی ایسا بالر مجھے نظر نہیں آتا ڈومیسٹک جو کہ آپ کہیں کہ عامر کو کراس کرے, جو عامر کو کراس کرے, آپ وہاب کو کراس کرے. 140 ہے وہ, 142-145 کرتا ہے وہاب. اب وہ ہم سب سے زیادہ اس وقت تیز ہے. اب ہمارے ڈومیسٹک میں وہ آ ہی نہیں رہا, وہ 145-50 والا آئے گا تو اس کو کراس کرے گا. ہم وہاب کو کیوں کھلائے جا رہے ہیں؟ کیوں ڈومیسٹک میں ٹاپ وکٹ ٹیکرز ہیں, جیسے محمد عباس نے تقریباً 70 وکٹیں لی ہوئی ہے, تابش نے لی ہوئی ہے, صدف حسین نے لی ہوئی ہے, سب نے اچھی وکٹیں لی ہوئی. تو مطلب کیوں ان میں آپ کو کوالٹی کیوں نظر نہیں آتی؟ وہ ایک ڈفرینٹ چیز کیوں نظر نہیں آتی کہ جو ایک ہوتا ہے ایک بالر میں ایک ڈفرینٹ آپ کو نظر آتا ہے کہ بھائی یہ انٹرنیشنل لیول کا بالر بنے گا جا کے آگے؟ تو ہے تو سلیکٹرز کو پھر کھلاتے کیونکہ کبیر خان کا مجھ سے زیادہ ایکسپیرینس ہے, آلریڈی وہ کوچ ہیں ایچ پی ایل کے, کرکٹ بھی 10-15-20 سال کھیلے ہیں, بہت ان کی خدمات ہیں ڈومیسٹک میں, نو ڈاؤٹ. تو وہ بھی تو دیکھ رہے ہیں. اب ڈومیسٹک آپ کھیلو گے بھائی, آپ بھی کھیلو گے نا 10 میچ, تو آپ بھی 20 کو آؤٹ کر ہی لو گے. بالکل آپ کو 30 اوور کروانے ہیں, آپ نے ایز اے بالر اگر کھیل رہے ہو تو 25-30 اوور آپ نے ایک اننگز میں کروانے ہیں. آؤٹ کرنا ایک ڈفرنٹ بات ہے, ٹھیک ہے, وہ چیز لانا جو ہم ڈھونڈ رہے ہیں. جیسے آپ بول رہے ہو کہ یار شعیب اختر آ جائے, یہ دیکھیں یہ لسٹ ہے اس ڈومیسٹک سیزن کی. اب آپ دیکھیں جو نمبر آف وکٹس ہے, عباس کی 10 میں 71 ہے, تابش کی 62 ہے 9 میں, عاطف جبار ہے 50, میر حمزہ کی 48 ہے. مطلب سب نے وکٹیں لی ہوئی ہے, ایسا نہیں جو ٹاپ ہیں ان کو کھلائے, جنہوں نے پرفارم کیا ان کو کھلائے. پھر آپ اگر دیکھ رہے ہیں کہ یار وہ اس نے پرفارم کیا, کیونکہ ڈومیسٹک اسی وجہ سے ہے نا, یہیں سے آپ لے کے جائیں گے, پک کریں گے بچے کو یا لڑکے کو. لیکن تمہارا اوپین کیا, یہ جو بالرز ہیں آنیسٹلی اسپیکنگ انہوں نے کافی یہ ریپلیس کر سکتے ہیں کسی جو کرنٹ جیسے لاٹ ہماری پاکستان ٹیم میں ہے, چاہے عامر ہو, وہاب ہو, راحت ہو, سہیل ہو یا عمران ہو, یہ کوئی ان میں سے کوئی ریپلیس کر سکتا ہے وہاں پر جا کے؟ اگر عباس نے آؤٹ کیے, میرا خیال اگر آپ کے پاس 2 رائٹ ہینڈڈ ہیں جیسے عمران خان ہے یا سہیل ہے, تو اس کو بھی موقع دینا چاہیے, کیونکہ اس نے ٹاپ آؤٹ کیے. پچھلے سیزن میں اس نے کافی آؤٹ کیے تھے, تو اس کو ضرور موقع دینے, کیونکہ ہمارے پاس اوپر جو ہے وہ لیفٹ 3 تو لیفٹ ہینڈڈ ہے. تو آپ وہ کمبینیشن ہی نہیں بنا رہے رائٹ ہینڈ اور لیفٹ ہینڈ کا. اب تینوں, اب دیکھیں گے نیوزی لینڈ میں بھی ایک میچ میں تینوں کھلا دیے لیفٹ ہینڈڈ, اور وہاں پہ جو پچ تھی نیوزی لینڈ میں, بھائی آپ بھی بالنگ کرتے, آپ زیادہ آؤٹ کر جاتے ہیں. وکٹوں میں بال کرنے تھے, آپ کیپر کو بال پکڑا رہے ہو. ان کا ایک نیا فاسٹ بالر ہے, اس نے ڈومیسٹک میں ہائیسٹ اس کی 4 وکٹیں ہیں. وہ جو آل راؤنڈر کھیلا تھا, وہ ٹیسٹ میچ میں اچھے آؤٹ کر گیا. بالر بھی نہیں, وہ آل راؤنڈر ہے, وہ آل راؤنڈر ہے. تو ٹیسٹ میچ میں 6 آؤٹ کر گیا. اس نے کیا کیا, سمپل سی بات, 3 وکٹیں لگی ہوئی ہیں, 3 وکٹیں لگی ہوئی, اس کو بال مارنا. اگر کرکٹ میں تو تھیوری یہی ہے نا, 3 وکٹوں کو بال مارنا. آپ اس پہ بالنگ کرو گے, ود ان اسٹمپ بالنگ کرو گے, اس میں لیگ بفور کا چانس ہے, بولڈ کا چانس ہے, کارڈ بیہائنڈ کا چانس ہے. آپ 3 چانس ہے. اگر آپ آف اسٹمپ سے وکٹوں سے باہر بال کرتے ہو, آپ کے پاس 1 چانس رہ گیا, کارڈ بیہائنڈ کیچ کہیں پہ بھی ہو جائے. آپ 1 چانس کیوں لے رہے, آپ 3 چانسوں پہ کیوں نہیں جا رہے؟ آصف, ہماری جیسے 2010 کے بعد جب یہ تم لوگ کا انسیڈنٹ ہوا تھا, اس کے بعد سے انفارچونیٹلی میں نہیں کہوں گا, لیکن اس کے بعد سے ایک ٹرینڈ جو سیٹ ہوا ہے پاکستان کرکٹ میں, وہ یہ ہوا ہے کہ ہمارے اسپنرز میچز جتا رہے ہیں. یاسر اینڈ سعید اجمل بہت 100 سے زیادہ انہوں نے وکٹیں لی ڈیورنگ مصباح الحق.
بٹ ہمارے پیس بالرز وہ امپیکٹ نہیں مطلب سنگل ہینڈڈ نہیں ڈال پا رہے ہیں. جیسے لاسٹ مجھے یاد پڑتا ہے جو سڈنی میں آپ نے 5 لی تھی, سمی نے بھی لی تھی 4 وکٹیں. مطلب وہ جو ایک فاسٹ بالرز کی پارٹنرشپ ہوتی چلے تو کام جب ارلی آن آیا تو ود ان کلوز اسٹمپ بالنگ کرتا تھا, اس کی بہت اچھی شیپ بنتی تھی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. لیفٹ ہینڈر کو بہت اچھا وہ باہر بال آتا تھا, رائٹی کو بھی اندر اچھا آتا تھا. اب وہ چیز کم آ رہی ہے اس کی, وہ وائڈ آف دی کریز چلا گیا ہوا ہے. تو یہ اتنی سی چیز عامر کو نہیں سمجھ میں آ رہی ہے. یہ تو ریئلائز کرنا پڑے گا, وہ تھوڑا سا وائڈ آف کریز ہے. اور یہ سوئنگ جو شیپ بنتی ہے یہ ود ان انچز سے بنتی ہے. اوکے اوکے. ضروری نہیں ہے کہ آپ 2 فٹ ادھر سے نہیں وہ کرا رہا, تھوڑا سا ادھر ہوگا ہوا ہے, ہلکا سا کہ باہر سے کرا ود ان آپ کو اسٹمپ سے کلوز جانا پڑے گا. بہت اچھی, بہت وہ اوور آل باقی فاسٹ بولر سے اس نے بہت اچھی بالنگ کی, نو ڈاؤٹ کیچ ڈراپ ہو گئی. خیر وہ پارٹ آف دا گیم ہے کیچ ڈراپ. اور ہمارے نوٹنگم کے برمنگھم ٹیسٹ میں 11 کیچ ڈراپ ہو گئے تھے. 11 کیچز ایک ٹیسٹ میں. تو یہ تو ہمارا, کیونکہ اگر آپ انگلینڈ یا نیوزی لینڈ میں کھیلتے ہیں نا, ہمارا یہ ہوتا ہے جو سلپ کے فیلڈر ہے یا پوائنٹ کے فیلڈر ہے یا گلی کا فیلڈر ہے نا, گیند آئی ہے نا تو ہم کہیں گے سیدھی ہاتھ میں ہی آ رہی ہے, آئیڈیا ہو گیا. اوکے ٹھیک ہے. وہاں پہ اسپیشلی انگلینڈ میں گیند آخری موومنٹ تک سوئنگ ہوتی رہتی ہے. اچھا, وہ ایئر میں کیونکہ نمی زیادہ ہوتی ہے. پھر وہاں کا بال اور ہے, وہ کوکا برا سے نہیں کھیلتے, وہ اپنے بال سے کھیلتے ہیں. وہ بال اب جو ہی بادل آتے ہیں بال وہ سوئنگ ہونا شروع ہو جاتا ہے. جو ہی تھوڑی سی دھوپ آتی ہے بال کم سوئنگ ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں, ریئلائز ہوتی ہے. اب میرا کام تھا جو ہی بادل آتے نا, کیونکہ موسٹلی دن میں 3-4 دفعہ وہاں بادل رہتے تھے, میں کیپٹن کو کہہ دیتا کہ میں بالنگ کروں گا. انضمام تھا جو بھی ہوتا تھا بعد میں, جو بھی کیپٹن تھا, میں ان کو کہہ دیتا انجی بھائی تھے تو انجی بھائی میں کروں گا یہ اسپیل میں کرتا ہوں. مجھے پتا تھا کہ اب بادل آ گئے, سورج کے سامنے نمی اور ایئر میں تو ہوتی ہے, تو بال سوئنگ ہونا شروع ہو جائے گا. جو ہی دھوپ پڑتی تھی تو اب میرا تو اسپیل ختم ہو گیا ہوتا تھا, باقی بالر آتے تھے ان کی پٹائی شروع ہو جاتی تھی. تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں. لیکن آصف یہ جو چیزیں ہیں ساری, یہ جیسا تم مطلب یہ جو ایک آرٹ ہے نئی گیند کے ساتھ باہر بھی کرنے کا, اندر کرنے کا, ایک لینتھ پکڑنے کا, کیونکہ لینتھ از دا سیکریٹ ٹو ایوری تھنگ. اب یہ تم مطلب خود جیسے میچ کھیلا اس کے بعد تم خود اسٹڈی کرتے ہو, بیٹھ کے چیزیں سوچتے ہو ان کے بارے میں کہ کس طرح سے میں نے بہتر کرنا اپنی بالنگ کو, کیا یہ مطلب یہ مطلب کس طرح سے سارا تمہارا وہ چلتا ہے؟ اب دیکھیے دنیا میں 2 طرح کے انسان ہیں, انٹروورٹ, ایکسٹروورٹ. ٹھیک ہے. تو جو میری پرسنالٹی اوور آل جو میں جج ہوئی ہے, جو میں نے کسی سے بات کی ہے, وہ انٹروورٹ ہوں. اچھا, وہ ہوتا ہے ایکسٹروورٹ والی. ہاں, تو میں اگر پرفارمنس گندی ہوئی ہے نا تو میں خود ہی جا کے اکیلے میں سوچتا ہوں. اوکے اوکے. یہ کیا مسٹیک جب پاکستان سے کھیلتے تو اس وقت بھی یہی تھا, شروع سے یہی تھا کہ انڈر 19 چاہے ڈومیسٹک یہاں کھیلی ہے تو میں یہ نہیں کرتا تھا کہ یار بھائی جان آپ دیکھیں بتائیں میرے سے کیا غلطی ہوئی ہے, دیکھیں میں ادھر بالنگ کرتا تو کیا ہو جاتا, ادھر کرتا تو کیا ہو جاتا. تو یہ میرے شروع میں تھا کہ آپ اکیلے میں بیٹھ کے میں نے سوچنا ہے کہ یار میں نے یہ مسٹیک ہوئی ہے. کیونکہ کرکٹ کھیلنا, کرکٹ تو ہر ایک کو کھیلنا آتی, جب انڈر 19 آپ کھیلے ڈومیسٹک کھیلنا شروع ہو گئے تو آپ کو پتا ہے لرننگ پروسیس ہے. ہاں, یہ آپ کو پتا ہے کہ میں نے بالنگ یہاں کرنی تھی, یہ ہر فاسٹ بالر کو پتا ہے, یہ جو کھیل رہے ہیں پاکستانی میں ان کو بھی پتا ہے. مگر آپ سیشن بائی سیشن لرن نہیں کریں گے تو پھر آپ وہاں سروائیو نہیں کریں گے. آپ کو سیشن بائی سیشن آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ نیا بال پہ میں نے آؤٹ کرنے ہی کرنے ہیں. جب آپ کے مائنڈ میں 1% بھی یہ آئے گا نہیں ہوں گے تو پھر نہیں ہوں گے. آپ جب بھی نئی گیند آپ کو دی جاتی تھی یو ور آلویز 100% کانفیڈنٹ کہ میں آؤٹ کرنا ہی کرنا, میں نے ڈو اینڈ ڈائی کرتا ہوں بیٹسمین کے ساتھ. اوکے, یا یہ مجھے 3 چوکے مار دے گا یا میں آؤٹ کر دوں گا. اوکے اوکے. ہوتا یہ تھا کہ بہت ہی کم ہوا ہے کہ کسی نے 3 چوکے مارے ہو. اوکے. یہ ویسے یہ میں نے دیکھا کہ ڈومیسٹک میں بھی اور دوسرے میچز میں بھی کہ آپ سیٹ اپ کرتے ہو بیٹسمین کو باقاعدہ, مطلب ایک چوکا دیا دوسرا چوکا ہاں, دیا, وہ آپ نے اس کو تھوڑا سا آپ بیٹسمین آتا ہے ارلی آن, اس نے آپ کو کوشش کرنی ہے میں چھوڑنے کے لیے بال لیو کروں, اس کو سی آف کر دوں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اب آپ اس کو سی آف, میں نے اس کو سی آف نہیں کرنے دینا. اوکے اوکے. اس کو تھوڑا سا لینتھ ویریشن کرنی ہے, تھوڑا سا آگے کھلا لیا, اس کی کوشش کرنی ہے ود ان اسٹمپ اس کے بلے میں بال لگے. کیونکہ نیا بال آپ بھی کریں گے نا,
یا کوئی بھی کرے گا اس نے سوئنگ ہونا ہی بالکل ہونا وہ ایک نیچرل چیز ہے، وہ نیچرلی، اور نئے بال نے سوئنگ ہونا ہی ہونا ہے. بالکل. پھر آپ کو آئیڈیا ہونا چاہیے کہ آپ نے کہاں سے کتنی آپ کی سوئنگ ہے، کہاں آپ کی سوئنگ ختم ہوگی. ٹھیک ہے. اگر آپ نے اندر بال لے کے آنا تو آپ کا ٹانگ سے باہر تو نہیں جا رہا. اوکے. آپ کی سوئنگ مڈل میں ختم ہو. اگر آپ نے آؤٹ سوئنگ کرنی ہے تو وہ بھی لیفٹ ہینڈر کو آپ کی اس کے پیڈوں میں لگے تو وہ بھی اسٹمپ کے سامنے لگے. ٹھیک ہے. تو یہ نہ ہو کہ آپ، لیکن یہ تمہاری فلسفی مجھے تھوڑی ڈفرنٹ لگتی ہے، کیونکہ ایک فلسفی یہ ہے کہ جیسے ایک لیفٹ ہینڈر ایک اچھا بیٹسمین آ رہا ہے تو فاسٹ بالرز کی آج کل سلسلہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو آف سے آف اسٹمپ اٹیک کرتے رہتے ہیں، مطلب کھلاتے رہتے ہیں کہ یہ کبھی نہ کبھی ایج کرے گا. لیکن آپ کی باتوں سے یہ لگ رہا ہے کہ آپ کی فلسفی تھی کہ ہر گیند آپ نے کھلانی ہے بیٹسمین کو، اس کو کھیلنے میں مجبور. میں انجوائے کرتا ہوں کرکٹ بالنگ کو. اوکے. میں وہاں کھڑا ہو کے بور ہو جاتا ہوں فیلڈنگ میں. ٹھیک ہے. میری کوشش ہوتی ہے کہ میں کھیل رہا ہوں. میرا خیال ہے ابھی بھی میں نے سیالکوٹ میں ایک سپیل میں 17 اوور کیے. 17 اوور؟ یہ تو خیر میں نے دیکھا کہ ایک سپیل میں تو، کیونکہ ہماری ٹیم تھوڑی سی نیچے لگی ہوئی تھی تو دوسرے اینڈ سے ایک فاسٹ بالر انجرڈ ہو گیا. اچھا. بٹ کو میں نے بولا، میں نے کہا یار ادھر دے بال، میں یہ اینڈ سے کروں گا، ادھر سے چینج کرتا رہا جس کو بھی کرنا. میں نے وہ آؤٹ نہیں ہو رہے تھے، بڑا ٹریپ کر کے اس کو پلان کر کے آؤٹ کیے میں نے 2 آؤٹ. وہاں پہ بہت کروشل تھے ہمارے لیے. تو وہ میں انجوائے کرتے. انضمام بھی ہمارے ساتھ تھے تو انضمام نے بات بولی تھی. انضمام نے انڈیا کا شاید قصہ سنا رہے تھے یا ساؤتھ افریقہ کا سنا رہے تھے، تو کہنے لگے کہ یار آصف جو تھا وہ آتا تھا میرے پاس، اس نے آ کے مجھ سے کہا، اس نے کہا کہ یہ اینڈ مجھے آپ دے دیں، باقی آپ بھول جائیں اس کو، یہ اینڈ میں سنبھال لوں گا، باقی کا آپ دیکھیں کیا کرنا ہے. اور اس کے بعد وہ لگا رہتا تھا، اس اینڈ سے وکٹیں لیتا رہتا تھا اور بالنگ کرتا رہتا تھا. تو یہ کافی انزی نے بھی یہ بات کہی اس دن کہ بھائی آصف سے بہتر میں نے نیو بال بالر نہیں دیکھا. لیکن ایک فیل یہ آ رہی ہے آصف کہ یو آر ناٹ سیریس اباؤٹ یور کرکٹ. مطلب میں بالکل آنیسٹلی آپ کو بات کروں گا کہ آپ کے جو چاہنے والے بہت ہیں، ابھی بھی بہت آپ کے فینز ہیں، ان کو یہ فیل آتی ہے کہ جس طرح سلمان بٹ نے محنت کی ہے، مطلب لاسٹ 5 ایئر جس طرح سلمان بٹ نے کوشش کر رہا ہے، وہ ڈیسپریٹ ہے کہ میں واپس آؤں، وہ چیز آپ کے اندر وہ سپارک نظر نہیں آ رہا. مطلب آپ نہیں، وہ ہوتا ہے. مگر اس کے بعد پھر انڈیا کا ٹور آ گیا، کیونکہ وہ ٹیسٹ میچز ہمارے لاہور میں، وہ خیر جو بھی ڈیسیجن ہو، انگلینڈ کا ٹور ختم ہوا، انڈیا کا ٹور آیا. لاہور والا میچ تو بالکل، اور مجھے پھر دوسرا ٹیسٹ مجھے پھر فیصلہ آباد کھلا دیا. ہاں ڈیڈ وکٹ تھی بالکل، جس پہ میرا خیال مور دین 1000 رن بنے دونوں ٹیموں میں. وہ بھی ڈیڈ وکٹ تھی. خیر میں نے بولنگ وہاں پہ جان سے کی، 1-2 سلپیں بھی لگی جو کہ ڈراپ ہوگی. 1 وکٹ میں نے وہاں پہ لی آ کے، میرا خیال ہے اپنا اس کو لیفٹی کو آؤٹ کیا، یوراج سنگھ کو. وہاں پہ میں نے آؤٹ کیا. خیر بالنگ میں نے بہت اچھی کی تھی. پھر آ گیا کراچی ٹیسٹ. وہ ڈیسائیڈ والا ٹیسٹ تھا کیونکہ پہلا لاہور میں بھی وہ ڈرا ہو گیا تھا ٹیسٹ، فیصلہ آباد بھی ڈرا ہو گیا تھا. تو اس پہ پھر تھوڑا سا پھڈا ہوا کہ کس کو کھلانا فاسٹ بالنگ میں. اب سمی تھا، چوائس تھی، سمی تھا، عمر گل تھا، رانا تھا، یا میرا خیال راؤ تھا، یہ 4-5 ہم فاسٹ بالر ہیں. مگر میری سائڈ لی پھر باب المر نے. اچھا. اس پہ شاید مجھے وہ 50-50 تھا کہ کھلا رہے ہیں یا نہیں کھلا. تو باب المر نے کہا یار اس نے بہت اچھی بالنگ کی ہے، لائن لینتھ پہ کی ہے، نو ڈاؤٹ وکٹیں نہیں ملی کیونکہ ان کے بھی 5 آؤٹ پہ 500 تھے، ہمارے بھی 5 آؤٹ پہ 500 تھے. تو اس نے کہا یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی، آصف کو کھلاتے ہیں. میرے سے اس نے بات کی کہ تم فٹ ہو، ایوری تھنگ اوکے. میں نے کہا اوکے. اس نے کہا تم کھیل رہے ہو. پھر وہ ٹرننگ پوائنٹ ایسا ہوا کہ اس سے پہلے میں ایک سوئنگ کرتا تھا، آؤٹ سوئنگ. اچھا. اب شعیب بھائی لگ گئے فرسٹ اوور میں ود دا ونڈ. ٹھیک ہے. مجھے بال ملا اگینسٹ دا ونڈ. یہ میرا خیال جو کرکٹر ہے ان کو تو پتا ہوگا، جو فاسٹ بالر ہے کہ ود دا ونڈ بالنگ کرنا اور اگینسٹ دا ونڈ بالنگ کرنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے. تو وہاں ونڈ کے ساتھ بھاگتا ہے بندہ تو وہ تھوڑا انرجی اس کی کم لگتی ہے. اگینسٹ دا ونڈ بھاگتا ہے تو وہ انرجی زیادہ لگتی ہے. تو میں نے اس وہاں پہ دیکھا کہ میں نے کہا یار ایک تو اگینسٹ دا ونڈ آ گیا ہوں، یہ کراچی میں ہوا بھی ٹھیک ٹھاک چلتی ہے. تو میں اگینسٹ دا ونڈ آیا، میں نے 2-3 شاٹ کر لیے، ایک سٹیپ رن اپ شاٹ کر لیا. اچھا. انرجی کنزرو کرنے کی میں نے کہا کہ مجھے لمبی تو بالنگ کرنی پڑے گی کیونکہ شعیب بھائی نے تو 5 اوور کرنے ہیں، 4 کرنے ہیں، تو میں تو کروں گا لمبی بالنگ. تو میں نے 3-4 سٹیپ کم کر لیے. یہ خود ہی ڈیسیژن لیا تھا، وہ خود ہی ڈیسیژن لینا تھا. میں نے وہ کم کیے. پھر میں نے 2 بال کیے تو پھر میرے ذہن میں ایک بالر آیا
اچھا یار یہ ایسا بولنگ کرتا ہے تو کیوں نہ میں ایسے کروں. کون تھا وہ؟ ایک تھا بالر. اچھا میں نے اس کی ایکشن میرا ہی تھا, مائنڈ میں وہ بالر آ جاتا ہے. اچھا جیسے وسیم بھائی سم ٹائم بولتے تھے نا کہ یار میں آج میلکم مارشل بنوں گا, مگر وسیم بھائی تھے, مگر ایک ذہن میں ہوتا ہے کہ وہ اپنا ہی ایکشن تو ہر چیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے. مگر ذہن میں وہ آ گیا کوئی بالر میرے ذہن میں نے ایک بال کیا, وہ اتنا لمبا ان سوئنگ ہو گیا. میں نے کہا یار یہ کیا ہوا. دوبارہ میں نے کہا وہی کرتا ہوں یار. میں نے پھر وہی کیا, سوا کا ڈنڈا صاحب. وہ ٹرننگ پوائنٹ ہو گیا کہ پھر مجھے ان سوئنگ وہاں پہ آئی ہے نئے بال سے. اوکے اوکے. اچھا اس سے پہلے ان سوئنگ نہیں کرتے؟ ان سوئنگ ہوتی تھی مگر مجھے پتا نہیں ہوتا تھا. اچھا ہو جاتی تھی, مطلب کنٹرول نہیں تھا. کنٹرول نہیں تھا. آؤٹ سوئنگ پہ کنٹرول تھا کہ آؤٹ سوئنگ جب آتا تھا ہو جاتی تھی. ان سوئنگ سم ٹائم ہوتی تھی مگر مجھے پتا نہیں تھا کہ کیسے ہوئی ہے. اوکے. وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا کہ ان سوئنگ ہوئی ہے. پھر میں نے وہ ان سوئنگ اللہ کا شکر چھوڑی ہی نہیں ہے. آؤٹ سوئنگ تو پہلے سے اللہ کا شکر ابو تھا ہی. پھر وہ ان سوئنگ پہ بھی جب جو بھی پوری دنیا کے ڈنڈے ہلے ہوں گے, وکٹیں اڑی ہیں ان سوئنگ پہ. تو عمران خان کچھ ہمارے ایسے پرانے بالر ہیں, انہوں نے کہا کہ یہ پتھر پہ بال لگ کے اندر آ گئی ہے. اب آپ سوچیں کہ پچ پہ پتھر کہاں سے آ گیا. لیکن عمران خان نے یہ کہا کہ اگر میں دیکھوں پاکستان کرکٹ کو تو میرے حساب سے آصف سے بہتر نئی گیند کا بالر نہیں آیا پاکستان کرکٹ میں. آئی تھنک بہت ہائی کمپلیمنٹس تھے. عمران خان تو گریٹ عمران خان ہے, اور آج تک میں ان سے ملا ہی نہیں. آج تک عمران سے نہیں ملے؟ فون پہ 2-4 دفعہ بات ہوئی ہے, ہوئی ہے, آج تک میں ان سے ملا ہی نہیں ہوں. اچھا اچھا. ایسا موقع ہی نہیں بنا. اچھا تو انشاءاللہ جب بھی وہ بھی موقع فون پہ جو بات ہوئی تھی ڈانٹ تو نہیں پڑی؟ نہیں, انہوں نے کیا, ہمارا ٹور تھا سم ویئر, ہم آؤٹ سائڈ کنٹری تھے, تو میں نے ان سے پوچھا کہ عمران بھائی کیا کروں, تو انہوں نے کہا جو تو کر رہا ہے نا اس سے بہتر کوئی بھی نہیں کر رہا. تو جو تو کر رہا ہے نا وہ کرتا رہا, اس سے بہتر کوئی کچھ نہیں کر رہا. خیر لیکن آصف تمہاری ایک چیز میں نے نوٹ کیا, ایک چیز کہ تمہارا سیلف کانفیڈنس بہت ہائی ہے, اور کبھی کبھار ایسا لگتا ہے کہ اوور کانفیڈنٹ, مطلب ایک فیل آتی ہے کہ یار آصف بہت اوور کانفیڈنٹ کر کے بات کر رہا ہے. ابھی تمہارا ریسنٹلی کہ میں دیکھ رہا تھا, تم نے ایک انٹرویو میں پاکستانی بالرز کے بارے میں بات کی جو کرنٹ لاٹ تھا, اور تم نے پھر ایک اور انٹرویو دیا بیفور دا فائنل, اس میں تم نے کہا کہ مجھ سے بہتر ابھی بھی کوئی مطلب نئی گیند کا بالر نہیں ہے پاکستان میں. تو یہ مطلب یہ کیا یہ فیکٹ ہے یا صرف ایک اوور کانفیڈنس تھا؟ وہ مس کوڈ ہوا ایکچولی. ٹھیک ہے. جو بھی جرنلسٹ لے رہا تھا اس نے مجھ سے یہ کویسچن کیا کہ آپ نیا بال کیسا کر رہے. تو میں نے کہا جیسے میں پہلے اچھا کرتا تھا, آج بھی اللہ کا شکر ہے میں بہت اچھا کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. تو وہ مس کوڈ کر گیا جو بھی جرنلسٹ. پھر میں نے اس کو بتایا بھی یار تم نے یہ مس کوڈ کیوں لکھا کہ مجھ سے اچھا نہیں کر رہا. خیر نو ڈاؤٹ اس وقت تو نہیں کر رہا, اللہ کا شکر ہے. آپ ڈومیسٹک دیکھ لیں نہیں کر رہا, مگر اوور کانفیڈنس کی بات جب میرے ہاتھ میں بال ہوتی ہے تو پھر میں کنگ ہوں. اوکے اوکے اوکے. جب میرے ہاتھ میں, یہ ہر بالر کو یہی سوچنا چاہیے. ٹھیک ہے. کہ آپ کے ہاتھ میں بال ہے, جیسے کہ پہلے کافی لوگوں نے انٹرویوز کیے کہ یار آپ بولتے نہیں ہیں, کیا بولیں گے. میں نے کہا بال بولے گی. ہاں بالکل صحیح. میں کیوں بولوں جا کے اتنا شور مچاؤں, جب بال آئی ہے ہاتھ میں. ٹیسٹ میچز میں 106 وکٹیں تمہاری ٹیسٹ میچز میں, اور 20 میں 100 ہو گئی. اور پہلے 2 ٹیسٹ میچوں میں 1 آؤٹ تھا میرا. 18 میں 99 ہوئی. بالکل 18 میں 99. اور ہر جگہ مطلب سری لنکا میں, انگلینڈ میں, ساؤتھ افریقہ میں, آسٹریلیا میں. میرے نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا اکٹھا ٹور تھا, تو 19 وکٹ نیوزی لینڈ میں, 19 آسٹریلیا میں تھی. 38 کے 40 کے قریب وکٹیں تھیں میری. لیکن ویسے آصف جو تم نے جو ہمارا کرنٹ جو اس وقت جو ٹیلنٹ ہے بالنگ کا, کہاں ریٹ کرتے تم میرے کو, مطلب جو تمہارا پورا سیزن دیکھا ہے. ٹھیک ہے. آپ دیکھ لیں کہ کوانٹٹی ہے, کوالٹی نہیں ہے. اوکے اوکے ٹھیک ہے. فاسٹ بالنگ لارڈ ہے ہمارے پاس, مگر وہ کوالٹی نہیں ہے. یہاں تو میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت تیز کوئی بھی نہیں میں نے دیکھا, جیسے لائک شعیب اختر. ٹھیک ہے. اتنا ٹائم ہو گیا ان کو گئے ہوئے, اس وقت میں ایک اور شعیب اختر آ جانا چاہیے تھا, کیونکہ ہمارے پاس آتے ہی رہے. جیسے وکی بھائی کے بعد محمد زاہد تھا, محمد زاہد آ گیا, پھر شعیب اختر آ گیا. لوگ چاہتے ہیں کہ کھیلے آصف, انضمام کہہ رہا ہے, سب کہہ رہے ہیں کہ نہیں یار آصف سے بہتر کوئی نیو بالر نہیں ہے, لیکن آصف خود اتنی محنت نہیں شو کر رہا جتنا کہ دیکھنا چاہ رہے ہیں لوگ کہ ہاں اس پہ آصف کا کم بیک ہوگا. آپ یہ بات تو کہہ سکتے ہیں, مگر میری ایک ڈفرنٹ پرسنالٹی کا ہے. میں اپنا کام کرتا ہوں گراؤنڈ میں جا کے. اب یہاں پہ ہمارے یہاں جو پاکستان میں چیزیں ہیں کہ میں آپ کے شام میں آپ کے گھر جاؤں گا یا کسی کے گھر جاؤں گا, مجھے کھیلنا ہے, مجھے کھیلنا ہے, مجھے کھیلنا. آپ نے گراؤنڈ میں آؤ, پرفارم کرو, پیار نہیں کر سکتا.
آپ یہ وہ کون چیزیں کرتا رہے کہ یار مجھے کھلاؤ مجھے کھلاؤ. اب سب کھیل رہا ہوں میں نظر آ رہا ہوں کھیل رہا ہوں کھلانا کھلا لو. ہاں جو ایشو ہے مجھ سے بات کرے میں چلا جاتا ہوں وہ بھی دور کر دیتا ہوں کہ وہ چیزیں. ابھی تک کوئی ان سی سے بات ہوئی ہے کوئی سلیکٹر؟ میری بات بھی مسئلہ ہے باقی سلیکٹر سے ملا جلا ہوں. انہوں نے دیکھا ان میں جو میچز میں بھی. ٹھیک ہے. تو ان کے سامنے بہت اچھی بالنگ کی ہے. ان کے سامنے ہی ہے پورا اوور آل سلیکٹرز کی تو آج کل ڈیوٹی ہوتی ہے کہ ہر میچ میں. لیکن آصف بیسیکلی جو آپ بات کر رہے ہیں آپ کی باتوں سے یہ لگ رہا ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب پاکستان کرکٹ میں پی آر کے بغیر کام نہیں چلتا. حالانکہ ایسا ہے نہیں. پاکستان کرکٹ میں مطلب پرفارمنس ایسا نہیں ہے تو قومی کو بھجوائے پھر آسٹریلیا. تو قومی جائے گا بالکل جا رہا ہے. بالکل مطلب سمجھ لیں کہ بس اس نے جہاز پہ چڑھنا ہے قومی نے. وہ آج بڑا پریشان ہو رہا تھا آؤٹ ہو کے. مجھے بھی ڈاؤٹ لگ رہا ہے. ڈاؤٹ لگ رہا ہے کیوں ڈاؤٹ لگ رہا ہے؟ یہ اب آپ کو زیادہ نالج ہوگا. پتہ آپ کو کھل کے بات کریں. آج بیٹھے اتنی بڑی مشکل آپ کو ہم لائیں. نو ڈاؤٹ اس کا پاسپورٹ لے لیا گیا ویزے کے لیے دے دیا گیا مگر مجھے پھر بھی ڈاؤٹ لگ رہا ہے قومی کے اوپر. کیونکہ اب آپ نو ڈاؤٹ کیپنگ دا بال اچھی ہو رہی ہے جو کہ اس کا مین شعبہ ہے مگر اس نے رنز کیے. اس کو میں بھی چاہتا ہوں کہ کامران اکمل کو کھلانا چاہیے. اس کو موقع ضرور دینا چاہیے. ٹھیک ہے. اتنے رن کیے ہیں تو وہ ایسے میرا خیال ہے اس نے ورلڈ ریکارڈ کیا ہے. ٹھیک ہے. کہ دنیا کی ہسٹری میں کہ کیپر نے ایک سال میں اتنی سینچریاں کبھی بھی نہیں کی. ٹھیک ہے. اس کو کھلانا چاہیے. ٹھیک. وائی ناٹ کہ اس کو ون ڈے میں لے کے جائے. اس کو ایز اے بیٹسمین کھلا دے. ٹھیک ہے. ہاں ایز اے بیٹسمین کھلا دے. لیکن آپ کو لگ رہا ہے ایسا نہیں ہوگا. اوپن وہ کرتا رہا اوبیسلی بہت اچھی اوپن کرتا رہا. کوئی بڑے میچ اس نے اوپن پہ جا کے جتوائے تو اس کو ایز اے بیٹسمین کھلائے. چلو آپ میں وہ چیزیں شو نہیں کر رہا بٹ کر رہا ہے. اس نے رن کیے اس کو کیوں نہیں کھلا رہے؟ ٹھیک ہے. کہ اس نے رن کیے تو اس کو کیوں نہیں کھلا رہے؟ مطلب آپ کو یہ فیل ہوتا ہے کہ مطلب آپ کا جہاں تعلق ہے جو پرانے پلیئرز ہیں آپ ہیں بٹ ہے یا کامران کو جو پرانے پلیئرز ہیں مطلب پرفارمنس کے ساتھ ساتھ اور ایشوز بھی ہیں. مطلب کافی سارے ایشوز ہیں. چلے آپ جب بقول آپ کے کہ میں نے اتنی محنت نہیں وہ انٹینسٹی شو نہیں اتنا کچھ شو نہیں کر رہا. ٹھیک ہے. بٹ تو کر رہا ہے. بٹ کر رہا ہے. رن کیے کھلائے اس کو. پھر کامی نے رن کیے اس کو کھلائے. ٹھیک ہے. جو جس نے ٹاپ اپ بھی دکھایا آپ نے کہ اتنی وکٹیں لی اس کو کھلائے. صدف ہو گیا. صدف کی سوری اپنا عباس ہے اس کو کیوں نہیں کھلاتے. اس کو بھیجے. ابھی 18 کس کی جگہ بھیجے. آصف آپ خود ہی تو کہہ رہے ہیں کہ مطلب جو بالرز کھیل رہے ہیں جو ادھر ہے وہ مطلب کوئی زیادہ ڈفرنس نہیں ہے ان میں. تو میں بھی اب دیکھیں میں بھی آیا تھا تو جگہ تو مجھے بھی خود ہی بنانی پڑی ہے. آپ یہ نہ کہیں کہ آٹومیٹکلی اگر پھر بھی میں آؤں گا تو جگہ تو مجھے بنانی پڑے گی. کچھ نہ کچھ کر کے دکھانا پڑے گا. تو پھر ہاں خیر انہوں نے دکھایا مگر ان کو اب چانس ملنا چاہیے. اگر باقی وہاں پہ 2 رائٹ ہینڈڈ بالر ہیں کیونکہ وہ بھی رائٹ ہینڈڈ عباس بھی تو وہ دیکھیں نہیں اچھا کر رہے تو اس کو بھیج دیں وہاں پہ. آصف آپ سے میں بات کرتا ہوں مطلب عباس کو پھر نہیں بھیجیں گے مجھے پتا ہے. پھر ایک پرانا لڑکا بھیج دیں گے. اب پرانا لڑکا کون رہ گیا؟ کوئی رہ نہیں گیا. کافی سارے ہے ابھی بھی ہے پرانے لڑکے. آپ سے جب میں بات کروں مجھے ایک فیل آتی ہے کہ آپ کنفرمیشن نہیں ہے مطلب کنونشنل آپ کی پرسنالٹی نہیں ہے. مطلب جو ایک ہوتا ہے نا کہ ایک انسان آرتھوڈاکس قسم کا سسٹم کے ساتھ چلنے والا وہ چیز مجھے آپ میں نظر نہیں آ رہی. سسٹم کے ساتھ چل رہا ہوں میں اپنی وابڈا کے ساتھ میچز کھیل رہا ہوں ڈومیسٹک کھیل رہا ہوں پچھلے. میں پاکستان کرکٹ کی بات کر رہا ہوں. مطلب میں پاکستان کرکٹ کے سسٹم کی بات کر رہا ہوں. اب دیکھیں نا کہ مجھے اب کہہ رہے ہیں کہ میں سیریس نہیں ہوں. میں اب میں یا تو اللہ کے آگے دعا کر سکتا ہوں یا اپنی گیم پہ توجہ دے سکتا ہوں. جب میں نے دیے ہے پرفارم بھی کیا. ابھی انشاءاللہ پرسوں ون ڈے اس میں بھی کھیلوں گا. آگے ہماری ٹیم سیمی فائنل میں بھی ہے انشاءاللہ اس میں کھیلوں گا. لیکن آپ کا جب سے ڈیبیو ہوا صرف 2005 سے آپ کے بڑے ایشوز مطلب ایشوز یہ ہے کہ آپ کے مطلب کانٹروورسی وغیرہ کافی چلی. اس کی وجہ یہی تھی کہ مطلب آپ کا ایک ڈفرینٹ بالکل طریقہ کار ہے. ہر ایک بندے کی ڈفرینٹ پرسنالٹی ہے بھائی. آپ کی اپنی ڈفرینٹ ہے. جو باقی یہاں اسٹوڈیو میں لوگ ہر ایک کی ڈفرینٹ پرسنالٹی ہے. ٹھیک. آپ اپنے پلیئر سے کام کیسے لینا ہے. ٹھیک ہے. آپ کی فلسفی یہ ہے کہ اگر ایک پلیئر کھیل رہا ہے آپ یہ دیکھیں کہ وہ فیلڈ پہ کیا پرفارمنس دے رہا ہے آپ کو. مطلب آپ کو میرا کام ہے کرکٹ کھیلنا روپ کے اندر. ٹھیک ہے. روپ کے اندر اگر میں غلط کروں تو آپ باہر نکال دیں. ٹھیک ہے. اگر روپ کے اندر میں پرفارمنس دے رہا ہوں تو آپ گھر بیٹھے اس کا کوئی ایشو ہے تو وہ اس پہ ایشو پہ آپ بات کریں گے نہیں یار یہ ایشو ہے. ایسی چیزیں نہیں ہونی چاہیے. آپ کا کام ہے روپ کے اندر جو پرفارمنس دے رہا ہے اس کو کھلائیں. ٹھیک ہے. ہمارے یہاں اپنے کوچز آ جاتے ہیں وہ
خود ہی ایشو کریٹ کر لیتے ہیں پلیئرز کے ساتھ, ٹسل لگا لیتے ہیں کہ یار یہ کیا. آصف اگر میں ایک بات بولوں, آپ نے کہا روپ کے اندر ایشو ہے, 2010 میں روپ کے اندر ہی تو ایشو ہوا تھا نا, گراؤنڈ میں تو ایشو کریٹ کیا تھا آپ نے. وہ ایک ڈفرنٹ بات ہے, وہ جو ایشو اس کی ہم نے سزا بھی بھگتی. ٹھیک ہے, سزا تو بھگت لی آپ لوگوں نے, لیکن آصف مطلب ریموس ہے واقعی, مطلب اب لگتا ہے کہ بہت غلط ہوا. نو ڈاؤٹ غلط ہوا, اس کی ہم نے معافی مانگی, پوری قوم سے ہی مانگی, جو بھی کرکٹ کے چاہنے والے تھے, جو بھی ہائی گورننگ باڈی تھی, سب سے معافی مانگی. لیکن اس نے تھوڑا سا آصف تھوڑا سا اور تمہارے بٹ کی میں بات کرتا ہوں, بٹ تو سیدھی سی بات ہے, بٹ کو تو وہ سب کہتے ہیں جی یہ تو رنگ لیڈر تھا تو یہ تو سب سے ہی خراب ہے, لیکن آپ کو تھوڑا سا یہ بھی فیل ہوتا ہے کہ جس طرح سے عامر کو بالکل ڈیٹیچ کر دیا گیا اس پورے ایشو سے, الگ کر دیا گیا, یہ شو کیا گیا, پورٹری کیا گیا کہ بھائی عامر بیچارہ بڑا معصوم تھا, اس کے ساتھ بڑی زیادتی کی. یہ تو ڈبل سٹینڈرڈ کیا ہوا نا, ایک بندے 3 بندوں نے مطلب یہ شو کیا کہ مطلب آپ نے 3 بندوں نے قتل کر دیا تو آپ کہہ دو کہ ایک کو چھوڑ دے, 2 کو پھانسی چڑھا دے. یہ تو ڈبل سٹینڈرڈ ہے نا. ہاں, جو باقی بھی پرفارم کرے ان کو بھی کھلائیں. ہاں, پہلے تو ایشو تھا کہ یہ پرفارمنس دیں, ٹھیک ہے, یہ ایشو تھا جی, یہ کھیل نہیں رہے, پرفارم نہیں کر رہے, اب پرفارم بھی کیا پھر. لیکن یہ جو مین تھا آپ لوگ کے جو بارے میں کرکٹ بورڈ میں, سیدھی سی بات ہے, جو پوزیشن ہے وہ یہ ہے کہ کرکٹ بورڈ میں جب بات کرو آپ کی اور بٹ کی, کیونکہ یہ والا پرفارمنگ, سیدھی سی بات ہے, آپ لوگ کھیل رہے ہو تو آپ لوگ اس پائے کے پلیئرز ہو کہ آپ لوگ کافی دن تک یہ روک کے